الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ایک بڑا اہم موضوع ہے دل خوش کرنے کے طریقے۔ اس کو اول تا آخر آپ سماعت فرمائیے گا، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ چنانچہ شہنشاہ دو جہاں رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو مجھ پر شب جمعہ اور جمعے کے دن، جمعے کے روز 100 بار درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود۔ روئے انور پہ نور بار سلام، زلف اطہر پہ مشک بار درود۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نرم لہجہ، خوش دل خوش کرنے کے طریقے۔ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نیکی کی دعوت کی غرض سے قبیلہ بنو ظفر کے باغ میں مرک نامی کنویں پر پہنچے۔ انہیں دیکھ کر 9 مسلم افراد ان کے پاس جمع ہو گئے۔ ان کے سردار سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر تھے، جو ابھی دعوت اسلام سے وابستہ نہ ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا اسد بن زرارہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہما آپس میں خالص بھائی تھے۔ جب ان دونوں سرداروں کو معلوم ہوا تو سعد بن معاذ نے اسید بن حضیر کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جاؤ ان دونوں کو ڈانٹ کر روک دو، جو ہمارے کمزور لوگوں کو معاذ اللہ بہکانے کے لیے آئے ہیں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ اسد بن زرارہ میرے خالص بھائی ہیں، اگر وہ ساتھ نہ ہوتے تو میں خود ایسا کرتا۔ چنانچہ اسید بن حضیر نے اپنا نیزہ لیا اور کنویں کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے انہیں دور سے ہی آتے دیکھ لیا اور حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، یہ شخص اپنی قوم کا سردار ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آنے دو، میں ہی اس سے بات کروں گا۔ اسید بن حضیر نے آتے ہی برا بلا کہنا شروع کر دیا اور سخت لہجے میں کہا، تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بنانے کے لیے؟ اگر تمہیں زندگی پیاری ہے تو یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے نرمی سے ارشاد فرمایا، ذرا بیٹھ کر میری بات تو سن لیجئے، اگر سمجھ میں آ جائے تو مان لینا، اور اگر پسند نہ آئے تو ہم تمہیں مجبور نہیں کریں گے۔ اسید بن حضیر نے کہا، تمہاری یہ بات تو درست ہے، اور اپنا نیزہ زمین میں گاڑ کر ان کے پاس بیٹھ گئے۔ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے انہیں اسلام کے بارے میں بتانا شروع کیا اور قرآن کریم پڑھ کر سنایا۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی قسم، ہم نے اسید بن حضیر کے چہرے پر قبول اسلام کی آمادگی کے آثار دیکھے۔ وہ خود ہی کہنے لگے، کیا یہ اچھا اور پسندیدہ دین ہے؟ اس دین میں داخل ہونے کے لیے تم کیا کرتے ہو؟ ان دونوں نے اسلام قبول کرنے کا طریقہ بتایا۔ حضرت سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق 2 رکعت نماز ادا کی اور کہا، میرے پیچھے ایک آدمی اور ہے جس کا نام سعد بن معاذ ہے، اگر اس نے آپ کی بات مان لی تو میری ساری قوم اسلام قبول کر لے گی، میں نے اسے بھی تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔ یہ کہہ کر اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ وہاں سے سعد بن معاذ کے بعد پہنچے اور ارشاد فرمایا، میں نے ان سے بات کی ہے، خدا کی قسم میں نے کوئی خطرے والی بات نہیں دیکھی۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے اسی طرح سعد بن معاذ کو ان صحابی رضی اللہ عنہ کے پاس جانے پر راضی کر دیا۔ سعد بن معاذ نے بھی جاتے ہی انہیں برا بلا کہنا شروع کر دیا اور حضرت سیدنا اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ سے کہا، اے ابو امامہ، اگر ہمارے درمیان رشتہ داری نہ ہوتی تو تم کبھی ایسی ہمت نہ کر سکتے، کیا تم ہمارے گھروں میں وہ چیز لانا چاہتے ہو جسے ہم برا سمجھتے؟ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹھ کر بات تو سن لیجئے، اگر سمجھ میں آ جائے تو مان لینا، اور اگر ناپسند گزرے تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ چنانچہ سعد بن معاذ نے ان دونوں اصحاب رضی اللہ عنہما کے میٹھے بول اور حسن اخلاق کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور اپنا نیزہ زمین پر گاڑ کر ان کے قریب بیٹھ گئے۔ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ان پر بھی اسلام کی خوبیاں اشکار کی اور سورہ زخرف کی ابتدائی آیت پڑھ کر سنائی۔ قرآن پاک سنتے ہی ان کے چہرے پر بھی قبول اسلام کے آثار نمودار ہو گئے اور بالآخر آپ بھی کلمہ شریف پڑھ کر حلقہ بپوش اسلام ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے اور ان سے کہنے لگے، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سب نے بیک ایک ہی زبان ہو کے کہا، آپ ہمارے سردار ہیں، آپ کی رائے درست اور دور رس ہوتی ہے۔
حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھ پر تم سے اس وقت تک بات کرنا حرام ہے جب تک تم اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ راوی فرماتے ہیں خدا کی قسم شام سے پہلے ہی اس قبیلے کے تمام مرد و عورت مسلمان ہو چکے تھے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بنا دو صبر و رضا کا پہکر، بنو خوش اخلاق ایسا سرور، رہے سدا نرم ہی طبیعت، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بھائیوں، دیکھا آپ نے بد اخلاقی اور سختی کے جواب میں حسن اخلاق اور نرمی سے پیش آنے کے کیسے مدنی نتائج برآمد ہوئے۔ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر اور حضرت سیدنا اسد بن درارہ رضی اللہ عنہما نے نرمی اور خوش اخلاقی سے مہکتے مدنی پھولوں کے ذریعے دین اسلام سے متنفر اور تبلیغ دین کی راہ میں روڑے اٹکانے والے سخت گیروں کے دل جیت لیے، اور وہ نہ صرف خود دامن اسلام میں پناہ گزین ہوئے بلکہ پورے قبیلے کے قبول اسلام کا سبب بن گئے۔ یہ بد اخلاقی اور ڈانٹ ڈپٹ کے جواب میں صبر اور حسن اخلاق کی برکت ہے۔ میرے بھائیوں، آج کل چاروں طرف گناہوں کا دور دورہ ہے، حتیٰ کہ بظاہر کسی نیک نظر آنے والے شخص کے قریب جائیں تو وہ بھی بسا اوقات عقیدے کی خرابیوں، زبان کی بے احتیاطیوں، بدنگاہیوں اور بد اخلاقیوں کے آفتوں میں مبتلا نظر آتا ہے۔ ہر سمت گناہ اور بکثرت گناہ ہی نظر آ رہے ہیں۔ نیک بندے بے شک موجود ہیں مگر ان کی تعداد کافی کم ہو چکی ہے۔ ایسے نامساعد حالات میں الحمدللہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کا وجود مسعود کی نعمت غیر مترقبہ یعنی غیر متوقع طور پر ملنے والی نعمت سے کم نہیں۔ دعوت اسلامی نے ہمیں ہمارا بھولا ہوا مدنی مقصد یاد دلا دیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے بھائیوں، پیارے اسلامی بھائیوں، اس عظیم مقصد کو پورا کرنے کے لیے یقیناً ہمارے معاشرے میں ہر طرح کے افراد سے ملنا پڑتا ہے، جن میں نیک بھی ہیں، خوش اخلاق بھی ہیں تو بد اخلاق بھی۔ چنانچہ اس بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس طرح لوگ ہماری پیش کی گئی نیکی کی دعوت قبول کر کے راہ سنت پر آ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ کسی بھی شخص کا دل خوش کرنے کے لیے اس نے اخلاق سے بڑھ کر کوئی امر کارگر نہیں، لیکن یاد رہے کہ اس میں نیت صرف اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا ہونی چاہیے۔ اس طرح لوگ ہمارے قریب آئیں اور انہیں نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا آسان ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اور ان کے پورے قبیلے کے قبول اسلام کی بنیاد حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے حسن اخلاق پر ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مذکورہ واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اچھا مبلغ خوش اخلاق اور خندہ پیشانی سے ملنے والا، اپنی ذات کے لیے غصہ نہ کرنے والا اور بد اخلاقی سے کامل پرہیز رکھنے والا ہوتا ہے۔ بظاہر کوئی کتنا ہی نیک ہو، اگر اس میں حسن اخلاق نہیں تو اس کا تقویٰ مکمل نہیں۔ بظاہر تو اس کے متعلق حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پرہیزگاری کی تکمیل یعنی پرہیزگاری کو مکمل ہونا حسن اخلاق سے ہوتی ہے۔ خود کو حسن اخلاق کی دولت سے مالا مال کرنے کے لیے اچھی نیتوں سے حسن اخلاق کی فضیلت و اہمیت پر مشتمل 7 فرامین مصطفیٰ یعنی ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ حسن اخلاق کے پیکر تمام اخلاق کی تکمیل کرنے والے اعلیٰ اخلاق پر فائز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 7 فرامین یعنی 7 ارشادات، 7 پوائنٹس جو آپ نے ارشاد فرمائے، احادیث ارشاد فرمائی تو ہم سنتے ہیں۔ چنانچہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمہیں بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ نمبر 2 یعنی کامل ترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور وہ اپنے گھر والوں پر نرمی کرنے والا ہو۔ ایک روایت میں فرمایا گیا قیامت کے دن تم میں سے میرے سب سے زیادہ قریب اور زیادہ محبوب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے تم میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو تم میں بہترین اخلاق والے، عاجزی و ملنساری والے، لوگوں سے محبت کرنے والے اور جن سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یعنی ایک روایت میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن مومن کے میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی شے نہیں ہوگی۔ ایک روایت میں فرمایا گیا کہ تم اپنے مال کے ذریعے لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے، لہذا خندہ پیشانی اور حسن اخلاق کے ذریعے انہیں خوش رکھا کرو۔ ایک روایت میں فرمایا گیا بے شک بندہ اپنے اخلاق کے ذریعے رات میں قیام کرنے والے، دن میں روزہ رکھنے والے کا مرتبہ پا لیتا ہے۔
پہلے اسلامی بھائیوں، سبحان اللہ، دامن اخلاق اس قدر برکتوں اور سعادتوں سے بھرا ہے۔ خوش اخلاق شخص اللہ پاک اور کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا محبوب، بہترین انسان، مومن کامل، بروز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت یعنی قریب ہونے کا مستحق، حقدار اور میدان پر سب سے بھاری عمل پانے والا ہے۔ حسن اخلاق کی تعریف کیا ہے؟ پوچھتے ہیں حسن اخلاق کیا چیز ہے؟ تو اس کے متعلق ایک شخص نے سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ حضور میں حسن اخلاق کے متعلق سوال کیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ آیت مبارکہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ ترجمہ کنز الایمان، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ پھر ارشاد فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، حسن اخلاق یہ ہے کہ تم قطع تعلقی کرنے والے سے صلہ رحمی کرو، یعنی جو رشتے توڑے اس سے رشتے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا، خندہ پیشانی انسان اچھے پرتپاک طریقے سے ملاقات کرنا، خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا، خوب بھلائی کرنا اور کسی کو تکلیف نہ دینا حسن اخلاق ہے۔ پہلے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مہنگے مدنی ماحول میں حسن اخلاق اپنانے کی خوب ترغیب دلائی جاتی ہے۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، انشاءاللہ نیکیوں پر استقامت کے ساتھ حسن اخلاق کی دولت نصیب ہوگی۔ تنزل کے گہرے گڑھے میں تھے ان کی ترقی کا باعث بنا مدنی ماحول، تو نرمی کو اپنانا، جھگڑے مٹانا، رہے گا سدا خوشنما مدنی ماحول۔ سبحان اللہ، بات کرتے وقت مسکرائے کرتے، مسکرا کر بات کرنا دل خوش کرنے کا انمول طریقہ ہے، اور کیوں نہ ہو کہ موقع کی مناسبت سے مسکرانا ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت مبارکہ ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ام دردہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ جب بھی بات کرتے تو مسکراتے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے عرض کی، آپ اس عادت کو ترک فرما دیجیے ورنہ لوگ آپ کو احمق یعنی بیوقوف سمجھنے لگیں گے۔ تو حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بات کرتے ہوئے دیکھا یا سنا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکراتے تھے، یعنی میں بھی اسی سنت پر عمل کی نیت سے ایسا کرتا ہوں۔ کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، ہمیشہ مسکراتے دیکھا۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں دائرہ اسلام میں آیا ہوں اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کسی قسم کا کوئی حجاب نہیں رکھا۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے تو چہرے انور پر مسکراہٹ سے چہرہ انور مسکراہٹ سے جگمگا اٹھتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسکراہٹ کا کمال پیارے اسلامی بھائیوں، مسلمان بھائی کی دلجوئی کی نیت سے مسکرا کر بات کرنا دل خوش کرنے کا ایسا آزمودہ نسخہ ہے، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیے۔ چنانچہ ایک شخص نہایت پریشان رہتا تھا، ہر وقت چہرہ اترا رہتا، جیسے سارے زمانے کا بوجھ اس کے کندھے پر رکھ دیا گیا ہو، گھر میں بھی کسی سے نہیں بنتی تھی۔ ایک دن اس کی ملاقات کسی دانا سے ہوئی، یعنی عقل مند آدمی سے ہوئی، اسے اپنی پریشانی بیان کرنے کا موقع ملا تو سارا حال کہہ سنایا۔ دانا یعنی عقل مند شخص اس کی باتوں اور انداز گفتگو سے اس کی ساری پریشانی سمجھ گیا اور بولا، تمہاری پریشانی کا حال اس میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک فرمان اور ایک سنت پر کاربند ہو جاؤ۔ اپنے مرد کی دوا ہوتے دیکھی تو بڑے بے صبری سے بولا، جی حضور ارشاد فرمائیے۔ عقل مند شخص نے کہا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عظیم یہ ہے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہ کرے وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہ کرے گا۔ اس لیے پہلے اسلامی بھائیوں، جب بھی کسی شخص کی جانب سے کوئی چھوٹی سے چھوٹی بھلائی ملے، کوئی آپ کے کام آئے تو اس کا شکریہ ادا کیجیے اور جزاک اللہ خیرہ کہنے کی عادت بنائیے، انشاءاللہ اس کے مدنی نتائج آپ خود دیکھیں گے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ موقع کی مناسبت سے مسکرا کر بات کیجیے۔ دانا یعنی عقل مند کی نصیحت سن کر وہ شخص آئندہ ہمیشہ مسکرانے اور دوسروں کا شکریہ ادا کرنے کی اچھی نیت کرتا ہوا گھر کو لوٹا۔ دروازے پہ اس نے دستک دی، بیوی نے دروازہ کھولا تو اس نے مسکراتے ہوئے جزاک اللہ خیرہ کہا۔ چہرے پہ مسکراہٹ اور زبان پر شکریہ کے الفاظ مارے خوشی کی بیوی خود کو سنبھال نہ سکی اور زمین پر گر گئی۔ اگلے لمحے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اس گرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا،
آج تک کبھی آپ نے مسکرا کر بات ہی نہیں کی تھی، آج یہ حیرت انگیز تبدیلی دیکھی تو مارے خوشی کے برداشت نہ کر سکی۔ اس پر اس شخص کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ واقعی میں تو کسی سے مسکرا کر بات ہی نہیں کرتا۔ اب اس نے ہر ایک سے مسکرا کر بات کرنے کا پختہ عزم کر لیا، اور یوں اس کی ساری پریشانیاں کافور ہو گئیں، اور وہ شخص رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک سنت اور ایک فرمان مبارکہ پر عمل کر کے اپنا گھر خوشیوں کا گہوارہ بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ، شکریہ کی طرح تھینک یو، جزاک اللہ۔ بہتر یہ کہ اسلامک الفاظ ادا کیے جائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ اس طریقے سے آپ اگر کہاں کسی کو جزاک اللہ کا معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے یا پھر مطلب یعنی کہ تو اس کو بتا دیں شکریہ کے الفاظ ہیں، آپ تھینک یو بھی ساتھ بولتے ہیں، شکریہ بھی بولتے ہیں، آپ اس طریقے تینوں بول دیں چاہیں تو یہ چیزیں ہیں۔ پہلے اسلامی بھائیوں دیکھا آپ نے کہ مسکرانے اس نے اخلاق کو اپنی زینت بنانے کی کتنی برکتیں ابھاریں۔ یقیناً دل خوش کرنے میں مسکرانے اور اخلاق حسنہ اپنانے کا بڑا کردار ہے۔ یاد رکھیں ہمارے مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تبھی پروان چڑھے گا جب لوگوں کے دلوں میں ہماری عزت اور ہمارے بارے میں اعتماد ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ اپنانے ہوں گے۔ اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق مبارکہ کے بارے میں یعنی آپ کے اخلاق کے بارے میں کیا خوب ارشاد فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ پارہ 29 سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور بے شک تمہارے خوبو کی بڑی شان کی ہے۔ مفسر شہید حاکم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ کچھ جو ہے، یہ آیت کریمہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نعت ہے، صریح نعت ہے۔ اس میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو عظیم فرمایا گیا ہے، اور اگر کوئی چاہے کہ حضور انور علیہ السلام کے اوصاف اور اخلاق کو شمار کرے تو نہیں کر سکتا۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا حضور اکرم علیہ السلام کے آیا خلق کیا ہے، اخلاق کیا ہے، تو فرمایا قرآن۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے فرمان کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جس طرح قرآن کریم ایک دریائے ناپید کنار یعنی ایسا دریا جس کا کوئی کنارہ نہ ہو، اسی طرح حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی انتہا نہیں۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا کہ مسلمان کو چاہیے کہ اچھے اور پاکیزہ اخلاق اختیار کریں کہ یہ جنتی کی نشانی ہے، اور بد خلقی یعنی بد اخلاقی سے بچیں کہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ تیرے خلقوں کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جہاں اس نے اخلاق اور میٹھے بول کی بے شمار برکتیں ہیں، وہیں بد اخلاقی کی نحوستیں بھی ہیں۔ بد اخلاقی کی وجہ سے بنا بنایا کام بگڑ جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہونے والے جھگڑے، روز روز کی لڑائیاں، گلی گلی مار دھاڑ، ساس بہو میں نا اتفاقی، میاں بیوی میں ہم آہنگی کا فقدان نہ ہونا اکثر بد اخلاقی کے نتائج ہیں۔ بد اخلاقی صرف دنیاوی زندگی ہی کو بے سکون نہیں کرتی بلکہ آخرت میں بھی سخت محرومی کا سبب بنتی ہے۔ چنانچہ دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرمائیے، چنانچہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں، تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوگا جو تم میں بدترین اخلاق والا ہوگا۔ ایک روایت میں فرمایا گیا کہ دو خصلتیں مومن میں اکٹھے نہیں ہو سکتی، وہ بخل اور بد اخلاقی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس نے اخلاق کا پیکر بنائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے جہاں شریعت نے سختی کا حکم دیا ہے ہمیں سختی کرنی چاہیے، کہ وہاں سختی کرنا ہی اتنے اخلاق ہے۔ جیسے کہ حضرت مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کفار پر موقع کی مناسبت سے سختی کرنا ہی اخلاق ہے۔ رب کریم فرماتا ہے، الشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل۔ سانپ کا سر کچلنا ہی اخلاق حسنہ ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار پر نرمی برتی جن کے ایمان کی امید تھی۔ آج کل لوگوں نے اخلاق کے معنی غلط سمجھے ہیں۔ اس نے اخلاق اپنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کو معمول بنا لیجیے۔ اس مدنی نامت پر عمل کی بدولت برکت انشاءاللہ بد خلقی دور ہوگی اور اس نے اخلاق کی دولت نصیب ہوگی۔
میں ہوں بد خلق و بد خصال آقا، تم ہو خوش خلق وہ خوش مقال آقا، بد خصائل نکال کر سرور دو بنا مجھ کو خوش خصال آقا، حسن اخلاق اور نرمی دو دور ہو خوئے اشتعال آقا۔ خوئے اشتعال یعنی غصے کی عادت دور ہو آقا۔ آقا علیہ السلام کی عادت میں استغاثہ کر رہے ہیں۔ دل خوش کرنے کے 22 طریقے ہم سنتے ہیں۔ نمبر 1، نیک مومن سب کا محبوب ہوتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کے لیے لوگوں کا دل جیتنا چاہتے ہیں تو گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت اس کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ پاک نیکیاں کرنے والے ایماندار شخص کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ چنانچہ فرمان خداوندی ہے، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کی عنقریب ان کے لیے رحمان محبت کر دے گا۔ یہ پارہ 26 سورہ مریم کی آیت نمبر 96۔ بندہ مومن کی محبت کس طرح لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، اس کے لیے حدیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام سے فرماتا ہے، میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پس جبریل امین علیہ السلام بھی اس سے محبت فرماتے ہیں اور آسمانوں میں اعلان فرما دیتے ہیں کہ اللہ پاک فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے، آپ سب بھی اس سے محبت کریں۔ چنانچہ تمام فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین میں اس کی مقبولیت پھیلا دی جاتی ہے، یعنی لوگوں کے دلوں میں اس کی مقبولیت و محبت ڈال دی جاتی ہے، لوگوں کی فرحت کا سبب بنیے۔ نمبر 2، پیارے اسلامی بھائیوں، دل خوش کرنے کا ایک کامیاب ترین طریقہ دوسروں کو خوشی اور راحت پہنچانا بھی ہے۔ کسی کی تکلیف دور کرنا، بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی کی مالی مدد کر دینا، دوسروں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے اور ان کے دلوں میں جگہ بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ اعمال اللہ پاک کو بھی بہت محبوب ہے، اور جن اعمال کو اللہ پاک محبوب رکھے تو ان کا کرنے والا بھی محبوب الہی بن جاتا ہے، اور پھر اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بٹھا دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال یہ ہیں کہ تم کسی مسلمان کو خوشی پہنچاؤ، یا اس سے تکلیف دور کر دو، یا اس کی طرف سے قرض ادا کر دو، یا قرض ادا کرو، یا تم اس سے بھوک مٹا دو۔ سبحان اللہ، دین اسلام کتنی پیاری تعلیمات دیتا ہے۔ یعنی ایک اگر انسان دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرے تو وہ خود ہی بھی خوش رہے، اور اس کے ساتھ تمام دوست احباب پڑوسی رشتے دار اہل و اقربا عام مسلمان ہوں، مطلب اس کے ماتحت ہوں، ماں باپ ہوں، سب ہوں، مجتہد ہو یا پھر کوئی اس کے تحت نوکر ہو، کوئی بھی ہو، خادم ہو، امیر ہو، غریب ہو، سب کا بھلا سب کی خیر۔ اسلام سب کو امن دیتا ہے، خوشی دیتا ہے، برکتیں دیتا ہے، بھلائیاں دیتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات کے ساتھ انسان حقیقی طور پر وابستہ ہو جائے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نصیب کرے۔ نمبر 3، پیارے اسلامی بھائیوں، دوسروں کی قدر کیجیے۔ یہ فطری بات ہے کہ انسان دوسروں کو اپنی قدر و قیمت کا احساس دلانا چاہتا ہے، اور جو کوئی اس کی قدر کرتا اور اسے اہمیت دیتا ہے، انسان اسی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ چنانچہ ہمارا مدنی مقصد معاشرے کو سنتوں کو گہوارا اور لوگوں کو اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا عاشق بناتا ہے۔ اس لیے اس مدنی مقصد کو پروان چڑھانے کے لیے انسانی فطرت کے تقاضے کو پورا کرنا سود مند یعنی فائدہ مند رہے گا، اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہمارے لیے بہترین مشعل راہ ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور مصافحہ کرتا تو آپ علیہ السلام اس کے ہاتھ جدا کر لینے سے پہلے اپنا ہاتھ مبارکہ جدا نہ فرماتے۔ آپ علیہ السلام کسی سے اپنی توجہ نہ ہٹاتے تھے جب تک کہ وہ خود رخصت نہ ہو جاتا۔ ایک روایت مجھے سیرت کی کتابوں میں طرح یاد آ رہا ہے کہ جب پیارے آقا علیہ السلام کسی طرح مخاطب ہوتے تو پوری طرح مخاطب ہوتے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا موبائل میں لگے ہیں، یہاں لگے ہیں، اچھا کیا ہے، یوں توجہ نہیں، یعنی آپ کسی طرح کنسنٹریٹ کریں، توجہ کریں، کوئی آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کی پوری طرف اس کی طرف توجہ کر کے بات کریں، تاکہ اس کو بھی احساس ہو کہ میں کچھ مطلب کہ میں کسی سے مخاطب ہوں اور میری بات کچھ سن رہا ہے۔ یہ بھی اخلاق کے دائرے کے اندر آتا ہے، آداب میں آتا ہے، ڈسپلن میں آتا ہے۔ خاص طور پر جب کسی بڑے سے مخاطب ہو یا کوئی بڑا آپ سے مخاطب ہو تو آپ ان کی طرف پوری توجہ کنسنٹریٹ رکھیں، اور اس کے ملنے والے جوابات ہیں، افہام و تفہیم، جو بھی مطلب آپ کو سمجھنا ہے، سمجھانا ہے، یا بات عرض کرنی ہے، یہ سوال کا جواب چاہیے، یا کوئی بھی عرض کرنا ہے، یا ان کی طرف سے کچھ ملفوظہ شریف
عنایت ہو رہے ہیں، کچھ کہا جا رہا ہے، کچھ نصیحت ہے، وعد و نصیحت ہے، یا کوئی بھی مطلب یعنی ادارہ شک و شبہات ہیں، کچھ بھی ہے، یا سوال کا جواب دے رہے ہیں، یا آپ کی تربیت کر رہے ہیں، یا آپ کو سکھا رہے ہیں، کسی بھی طریقے سے آپ کو کچھ مطلب گائیڈنس کر رہے ہیں، تو آپ ان کی طرف کانسنٹریٹ کریں، بھلے آپ کا ہم درجہ ہو یا آپ سے چھوٹا ہی بھلا کیوں نہ ہو، یا آپ اس طرح انداز اپنائیں گے تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے آپ دوسرے کو اہمیت دیں گے، لوگ آپ کو اہمیت دیں گے، آنے والے کو جگہ دیجیے۔ حضرت سیدنا واصلہ بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اپنی جگہ سے سرک گئے۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جگہ تو کشادہ موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکنے اور تکلیف فرمانے کی ضرورت نہیں، یعنی آپ نے کیوں مطلب یہ زحمت فرمائی؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا یہ حق ہے کہ جب اس کا بھائی اسے دیکھے تو اس کے لیے سرک جائے۔ سبحان اللہ۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس سنت کریمہ کو خلوصی نیت سے اپناتے ہوئے اپنے اندر بھی یہ صلاحیت پیدا کرنی ہوگی کہ ہمیں ملنے والا ہر شخص یہ محسوس کرے کہ ہم اس سے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کی جائز خوشی اپنی خوشی، اس کے غم کو اپنا غم سمجھیں، لوگوں کو محسوس ہو کہ ہم ان کے خیر خواہ ہیں، تو ان کے دلوں میں بھی ہماری عزت و محبت بڑھے گی، جس کے نتیجے میں ہمیں اپنا مدنی مقصد پورا کرنے میں مدد ملے گی۔ اس کی اہمیت سمجھنے کے لیے ایک ڈاکٹر کا واقعہ ملاحظہ کیجیے۔ چنانچہ ایک ڈاکٹر صاحب کا کلینک مریضوں سے بھرا رہتا تھا، لوگ ہمیشہ انہی کی طرف رجوع کرنے کو ترجیح دیتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ہر ایک یہی سمجھتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب ان کے خاص دوست ہیں۔ اس احساس کا راز ڈاکٹر صاحب کا حسن اخلاق اور لوگوں کو ان کی قدر و قیمت کا احساس دلانے کی تدبیر تھی۔ انہوں نے اپنے کلینک میں ایک شخص مقرر کر رکھا تھا جس کی ذمہ داری تھی کہ جب بھی کوئی مریض فون کرے اور میرا نام پوچھے تو اس نے اخلاق سے پیش آتے ہوئے نام پتہ پوچھ کر کچھ دیر بعد دوبارہ رابطہ کرنے کو کہنا۔ چنانچہ وہ شخص حسب ہدایت نام پتہ پوچھتا اور ڈاکٹر صاحب کو بتا دیتا۔ ادھر ڈاکٹر صاحب دوبارہ فون آنے سے پہلے مریض کی فائل میں درج تمام معلومات پڑھ لیتے، یعنی اس کا کام کاج کیا ہے اور اس کے بچوں کا نام کیا ہے وغیرہ۔ جب مریض دوبارہ رابطہ کرتا تو ڈاکٹر صاحب اس کی بیماری کی تفصیلات پوچھتے، اس کے بچوں کا حال دریافت کرتے اور اس کی ملازمت کے بارے میں سوال کرتے۔ مریض حیران رہ جاتا کہ ڈاکٹر صاحب کو اس سے اس درجہ تعلق خاطر ہے، یعنی قلبی لگاؤ ہے، ایسی توجہ، اتنا ڈاکٹر صاحب لحاظ رکھتے ہیں کہ وہ اس کے بچوں کے نام تک جانتے ہیں۔ اس کے بعد وہ مریض ہمیشہ انہی کو ترجیح دیتا۔ پہلے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ اگر ایک ڈاکٹر حسن اخلاق کے ذریعے اپنا دنیاوی کاروبار چمکا سکتا ہے تو ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو مشعل راہ بنا کر اپنی مدنی مقصد، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، میں کامیابی کیوں نہیں پا سکتے؟ نمبر 4، جو ہم نے 22 طریقے شروع سنے تھے دل میں خوشی داخل کرنے کے طریقے، تو ابھی وہ نمبر اس میں چوتھا نمبر چل رہا ہے۔ حاکم نہیں خیر خواہ بنیے، یعنی حکم چلانے والے نہیں بنیے بلکہ آپ خیر خواہ بنیے۔ پہلے اسلامی بھائیوں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا یقیناً بہت ہی سعادت کی بات ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں بہترین امت فرمایا اور اس کی وجہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا ارشاد فرمایا۔ چنانچہ اللہ پاک کا فرمان عظمت نشان ہے، یہ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110، جس کا ترجمہ ہے کنز ایمان، تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئی، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ آیت مبارکہ کا آپ نے ترجمہ سنا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رہے کہ نصیحت کرتے وقت ہمارا لہجہ حاکمانہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی ہم حکم نہیں دے رہے، آرڈر کرو، نہیں کرتے تو یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، وہ تو ایک وعید سنا رہے ہیں، وہ بات الگ ہے، لیکن آپ ہر چیز پر مطلب یہ نہیں آرڈر کرو، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اس طریقے یعنی آپ ایسے کہ گیا کہ آپ حاکم اپنا حکومت جما رہے ہیں، یا میں بہت ہی بڑا ہوں، میری بات سنو، سننا ہی پڑے گا، آرڈر ہے آرڈر ہے۔ اگر اس طرح کا آپ کا انداز ہوگا تو اس طرح انداز نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جو سلطان وقت ہے، صدر مملکت ہے، وزیر اعظم کا ہے، کوئی اس طریقے سے، وہ اس کا معاملہ الگ ہے، کوئی جج ہے، کوئی بڑا یعنی اس کو ذمہ داری اس کی منصب کی یہی ہے، وہ سارا اجارہ ہی پیسے اس بات کے لیتا ہے کہ وہ آرڈر نافذ کرے، حکومت مطلب کہ ملک کی حدودات کی حفاظت کرے، ادھر ادھر سختی لہجہ اپنانا پڑتا ہے، تو وہ معاملہ الگ ہے۔ لیکن میں عام عوامی اعتبار سے عرض کر رہا ہوں کہ اس اعتبار سے انسان کو چاہیے کہ آپس میں حاکمانہ انداز نہ اپنائے۔ یاد رہے کہ نصیحت کرتے وقت ہمارا لہجہ حاکمانہ نہیں ہونا چاہیے۔ تم نماز نہیں پڑھتے ہو، کوئی خوف خدا نہیں ہے، تم ڈرو خدا سے، کیوں عذاب الہی کا حقدار بننا چاہتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ سب جملے بولنے کے بجائے انس و محبت بھرے انداز میں نیکی کی دعوت دیجیے تو نتائج میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ ہمارے اسلاف کا انداز نصیحت کیا تھا؟ چنانچہ سجادہ نشین سرکار قلعہ مہارا شریف حضرت مہدی حسن میاں رحمۃ اللہ علیہ
رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب بریلی شریف آتا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ خود کھانا کھلاتے اور ہاتھ دھلاتے۔ ایک مرتبہ میں نے سونے کی انگوٹھی اور چھلا پہنے ہوئے تھے، حسب دستور یعنی عادت کے مطابق جب ہاتھ دھلوانے لگے تو فرمایا شہزادے حضور یہ انگوٹھی اور چھلے مجھے دے دیجیے۔ میں نے اتار کر دے دیے اور وہاں سے رخصت ہونے کے بعد بمبئی چلا گیا۔ بمبئی سے مہاراجہ شریف واپس آیا تو میری لڑکی یعنی میری بیٹی فاطمہ نے کہا ابا حضور بریلی شریف کے مولانا صاحب یعنی اعلیٰ حضرت کے یہاں سے پارسل آیا تھا جس میں چھلے انگوٹھی اور ایک خط تھا جس میں یہ لکھا تھا شہزادی صاحبہ یہ دونوں طلائی اشیاء آپ کی ہیں کیونکہ مردوں کو ان کا پہننا جائز نہیں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے سمجھانے کا کیسا پیارا انداز تھا۔ اللہ پاک ہمیں بھی اسلام کی سربلندی کی خاطر حکمت و دانائی کے ساتھ بڑے ہی احسن انداز میں خوب نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے۔ شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے۔ شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے۔ مدنی مدینے والے 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 مدنی مدینے والے۔ نمبر 5، اصلاح کیجیے شرمندہ نہیں۔ کسی کی اصلاح کے لیے ایسا اندازہ بنائیے کہ اسے اپنی اصلاح کرنے میں ذلت محسوس نہ ہو۔ ہمارے اسلام اکرام کا کیا ایک خوب نرالا انداز تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ نوجوان جنت کے سردار حضرت امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایک بوڑھے دیہاتی کو دریائے فرات کے کنارے وضو کرتے دیکھا۔ اس نے نہ تو وضو درست کیا اور نہ ہی نماز صحیح ادا کی بلکہ اختصار سے کام لیا۔ دونوں شہزادوں نے یہ دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ اگر ہم نے انہیں کہا کہ آپ نے وضو غلط کیا ہے اور نماز میں بھی خطا کی ہے تو ممکن ہے کہ بجائے اصلاح کے وہ بگڑ جائیں۔ چنانچہ دونوں بھائیوں نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے بڑے میاں سے فرمایا بڑے میاں ہم نوجوان ہیں جبکہ آپ عمر رسیدہ ہیں، وضو اور نماز کو ہم سے زیادہ جانتے ہوں گے۔ ہم آپ کے سامنے وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ کوتاہی یا غلطی پائیں تو اصلاح فرما دیں۔ حضرت حسینین کریمین رضی اللہ عنہما نے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق وضو کر کے نماز ادا فرمائی۔ بوڑھے میاں نے دیکھا تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، چنانچہ انہوں نے توبہ کی اور درست نماز پڑھنے لگے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا انداز۔ برائی کا بدلہ اچھائی دے دیجیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی دعوت سن کر تیش میں آ جانے والوں کو کبھی بھی جارحانہ جواب نہ دیا بلکہ ہمیشہ برائی کا جواب اچھائی سے دیا۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، یہ ضروری نہیں کہ جس سے ہم مسکرا کر ملیں تو وہ بھی مسکراہٹ اور خندہ پیشانی سے ہمارا استقبال کرے، بلکہ عین ممکن ہے کہ مخاطب مسکراہٹ کو طنز سمجھ کر تیش میں ہی آ جائے اور جواب میں یوں سننا پڑے تو میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ چنانچہ ایسے موقع پر اللہ پاک کا یہ فرمان پیش نظر رکھنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ پارہ 24 سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرماتا ہے اور نیکی اور بدی برابر نہ ہو جائیں گی، اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال، جبھی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گہرا دوست۔ یہ اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے اور یہ واضح 100% اصول ہے۔ اگر آپ اس کے مطابق عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کی برکتیں پائیں گے۔ برائی کو بھلائی سے ٹالنا ہے۔ کپڑے کو پانی سے پاک کیا جاتا ہے، پیشاب سے پاک نہیں کیا جاتا۔ یہ ناپاکی کو ناپاکی سے نہیں، ناپاکی کو پاکی سے پاک کیا جاتا ہے۔ اینٹ کا جواب اگر آپ پھول سے دیں گے تو پھر اینٹ پتھر نہیں آئیں گے۔ اگر آپ اینٹ پھینکے گا وہ بھی آپ اینٹ آپ پتھر پھینکے گا، آپ اینٹ پھینکیں گے پھر وہ بڑا پتھر پھینکے گا پھر آپ بڑا پتھر، تو معاملہ بڑھتے چلے جائے گا۔ ایک فرد ہوتا ہے پھر قبیلے ملوث ہو جاتے ہیں، پھر مطلب کہ پھر ہزار چیزیں مطلب یعنی انسان کی اگر وہ شروع میں ہی دو لوگ آپس میں ایک برداشت کر لیتا تو پھر معاملہ سنبھل جاتا۔ جہاں شرعی حقوق والے معاملات ہیں وہ معاملات الگ ہیں، لیکن ایک عمومی طور پر انسان چھوٹی چھوٹی باتوں کو لڑ جاتے ہیں، وہ ایک صبر کر لے برداشت کر لے تو معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ایمان صبر کا نام ہے۔ پہلے اسلامی بھائیوں، ترش روئی اور بد خلقی یعنی بد اخلاقی جو ہے کے مقابلے میں صبر کرنا بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یعنی اگر کوئی آپ کے سامنے بد اخلاقی کرے تو اس سے آپ اچھے اخلاق سے انداز سے وہ کریں، صبر کریں، برداشت کر لیں وقتی طور پر،
تو یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. اس کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے صابر و شاکر آقا جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ملاحظہ فرمائیے. چنانچہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایمان کے متعلق سوال کیا گیا تو ارشاد فرمایا کامل ایمان صبر اور سخاوت ہی ہے. ایک جگہ افضل مومن کون ہے؟ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مومن جو لوگوں سے میل جول رکھتا ہے اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرتا ہے اس مومن سے افضل ہے جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا اور ان کی تکلیف پہنچانے پر صبر نہیں کرتا. یہ ابن ماجہ کے حوالے سے ہے. پہلے اسلامی بھائیوں صبر کرنے کے کئی دینی اور اخروی فوائد و ثمرات ہیں. چنانچہ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مکان کرائے پر لیا. اس مکان کے بالکل متصل یعنی پڑوس میں ایک یہودی کا مکان تھا. وہ یہودی بغض و عناد یعنی دل میں چھپی ہوئی دشمنی جو ہوتی ہے بغض و عناد کہتے ہیں. تو وہ یہودی بغض و عناد کی بنیاد پر پنالے کے ذریعے گندا پانی اور غلادت ناپاکی جو ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کاشانہ عظمت میں ڈالتا رہتا. آپ رحمۃ اللہ علیہ خاموشی رہتے صبر برداشت کرتے. آخر کار ایک دن اس نے خود ہی آ کر عرض کی جناب میرے پرنالے سے گرنے والی نجاست کی وجہ سے آپ کو کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ اس نے خود ہی چھیڑنے کے انداز میں پوچھا. حالانکہ تنگ بھی کر رہا ہے اور پھر بعد میں اس کو احساس ہو رہا ہے کہ یہ مجھے جواب کیوں نہیں دے رہے تو میرے سے ذرا پوچھو تو صحیح. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نہایت نرمی کے ساتھ فرمایا پر نالے سے جو گندگی گرتی ہے اس کو جھاڑو دے کر دھو ڈالتا ہوں. اس نے کہا آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی تکلیف ہونے کے باوجود غصہ نہیں آتا؟ فرمایا آتا تو ہے مگر پی جاتا ہوں کیونکہ اللہ پاک کا فرمان ہے پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 34 کا ترجمہ اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں. اللہ کے محبوب ہیں. اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں. یہ جواب سن کر وہ یہودی مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ عز و جل. نمبر 7 سختی چھوڑیے نرمی اپنائیے. پہلے اسلامی بھائیوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے بہترین مشعل راہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہم نرمی اور خندہ روئی سے پیش آنے کا حکم فرمایا اور یقیناً اس میں دنیاوی سعادتوں کے ساتھ دینی فوائد و ثمرات بھی مضمر ہیں. ہمیں اپنے مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. پورا کرنے کے لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اپناتے ہوئے اپنے آپ کو نرمی سے مزین کرنا چاہیے کیونکہ ہم نرمی کے ذریعے آسانی سے لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کر سکتے ہیں اور نتیجتاً ہماری پیش کی گئی نیکی کی دعوت کو انشاءاللہ مدینے کے 12 چاند لگ جائیں گی. نرمی کی برکت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جلوہ افروز تھے. آپ موجود تھے تشریف فرما تھے. ایک اعرابی مسجد میں داخل ہوا اور یوں دعا کی اے اللہ میری اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرما اور ہمارے سوا کسی کی مغفرت نہ فرما. نعوذ باللہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا اور فرمایا بے شک تو نے وسعت والی چیز یعنی مغفرت کو محدود کر دیا. اچھا یہ میں نے نعوذ باللہ جو کہا یہ الفاظ یہ کتاب میں تحریر نہیں ہے. میں دوبارہ جملہ پڑھ دیتا ہوں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جلوہ فرما تھے. ایک اعرابی مسجد میں داخل ہوا اور یوں دعا کی اے اللہ میری اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرما اور ہمارے سوا کسی کی مغفرت نہ فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا اور فرمایا بے شک تو نے وسعت والی چیز یعنی مغفرت کو محدود کر دیا. پھر وہ اعرابی پلٹا اور مسجد کے کونے میں پیشاب کرنے لگا. لوگوں نے اسے روکنے کے لیے بلند آواز سے پکارا رک جاؤ رک جاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے نہ روکو چھوڑ دو. سمجھ جانے کے بعد اس اعرابی نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو مجھے جھڑکا اور نہ ہی برا بلا کہا بلکہ احسن انداز میں اصلاح فرماتے ہوئے فرمایا یہ مسجد ہے اس میں پیشاب نہیں کرتے یہ تو صرف اللہ پاک کے ذکر اور نماز کے لیے بنائی گئی ہے. پھر پانی کا ڈول لانے کا حکم فرمایا اور پیشاب پر بہا دیا. یہ مسلم شریف کے حوالے سے بڑی مشہور حدیث ہے. نرمی اللہ پاک کو یعنی آپ کا اخلاق مطلب بیان فرمایا گیا. اس کی علماء کرام نے اس کی کئی مطلب اس کی تحقیقات بھی بیان فرمائی ہیں کہ جب اگر کوئی مطلب پیشاب کر رہا ہو تو اسے نہ روکا جائے کہ وہ بعضوں کا رکنا یہ انسانی کئی نقصان دہ ہوتا ہے. تو اس میں طبی لحاظ سے بھی اس میں فرمایا گیا اور اس میں ساتھ ایک اخلاق کا درد بھی دیا گیا.
تو اور ظاہر وہ انجان وغیرہ کوئی دعوت دیہاتے افراد آئیں تو اتنی معلومات نہیں، تو شروع جو آتی ہے اسلام کا وقت، تو یوں کر کے تو ظاہر ہے آپ ساری حکمتوں کو جانتے تھے پیارے آقا، آپ ہی صاحب شریعت، آپ نہیں جانتے تو پھر کون جانتا؟ سبحان اللہ۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اخلاق بھی اس میں بتایا گیا۔ نرمی اللہ پاک کو پسند ہے۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور نرمی کرنے پر وہ عطائیں فرماتا ہے جو نہ تو سختی کرنے پر فرماتا ہے اور نہ ہی نرمی کے علاوہ کسی اور عمل پر فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مسلم شریف کے حوالے سے ہے۔ اچھا، جو اس سے پہلے والی روایت سنی گئی، جو ایک پیشاب وغیرہ عرابی کا واقعہ سنا آپ نے، تو وہ جو ہے یہ دو کتابوں کے اندر یہ واقعات ہیں، ابن ماجہ اور مسلم شریف کے اندر۔ نرمی زینت بخشی ہے۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس چیز میں نرمی ہو اسے زینت بخشتی ہے، اور جس چیز سے جدا کر لی جائے اسے عیب دار بنا دیتی ہے۔ نیکی کی دعوت میں سختی غیر مؤثر ہے۔ پہلے اسلامی بھائیوں، جب کسی کو سمجھانا ہو تو نرمی ہی سے کارآمد ہوتی ہے۔ سختی سے سمجھانے کا ایک نقصان تو یہ ہو سکتا ہے کہ اسے سمجھانا چاہتے ہیں وہی برا مان کر ہمیں ہی جھاڑ دے، اور دوسرا یہ کہ سختی سے سمجھانا عموماً بیکار جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ہم کسی برتن میں کچھ بھرنا چاہتے ہیں لیکن بھرنے سے پہلے ہی اس میں سوراخ کر دیں، اب اس برتن میں کچھ بھی بھرنا گویا کہ ضائع کرنا ہے۔ اس طرح کسی کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے درست روئی یعنی سخت کلامی اور بد اخلاقی سخت کلامی کے تیر چلانے سے کامل پرہیز کیجیے۔ بعض لوگوں کے سمجھانے کا انداز کچھ یوں ہوتا ہے کہ میاں اتنے بڑے ہو گئے ہو، تمہیں عقل نہیں ہے، اذان ہو رہی ہے، تم نماز کے لیے نہیں آتے؟ یار تم تو نیرے بدھو ہو، اتنی عقل نہیں کہ بات بات پر جھوٹ بولتے ہو، تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، جہنم میں جاؤ گے، جہنمی ہو، مطلب کہ حرام کام کر رہے ہو، تمہیں تمیز نہیں ہے تمہیں۔ تو اس طریقے سے الفاظ یعنی انداز جو ہوتا ہے وہ جاہرانہ انداز، بد اخلاقی والا انداز اپناتے ہیں، اور وہ موقع کی مناسبت بھی نہیں ہوتی، وغیرہ وغیرہ۔ پہلے اسلامی بھائیوں، یہ انداز سخت ہے، اسے بالکل پذیرائی نہیں۔ ایسے طور طریقے کو چھوڑنے اور خوش اخلاقی اپنانے میں ہی بھلائی ہے۔ سمجھانے میں نرمی۔ مامون الرشید سے کسی شخص نے احتساب کیا یعنی پوچھ گچھ کی اور کسی غلطی پر سختی سے اس کو ٹوکا، اس پر مامون الرشید نے کہا، جناب آپ سے بہتر کو اللہ پاک نے جب مجھ سے بدتر کے پاس بھیجا، یعنی یہاں مامون الرشید کی مراد یہ تھی کہ حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو جو کہ آپ سے بہتر ہیں، جب مجھ سے بدتر یعنی فرعون کے پاس بھیجا تو نرمی سے بات کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 26 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 44، جس کا ترجمہ کنز ایمان، تو اس سے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام سے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اس سے یعنی فرعون سے۔ اچھا، دوبارہ ترجمہ سنتے ہیں، پارہ 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 44، جس کا ترجمہ کنز ایمان، تو اس سے نرم بات کہنا، اس امید پر کہ وہ دھیان کرے یا کچھ ڈرے۔ سختی اور نرمی کے نتائج۔ سختی کے مثبت نتائج اور نرمی کے منفی نتائج کو اس حقیقت سے سمجھیے۔ چنانچہ ایک شخص ظہر کی نماز کے لیے گھر سے مسجد کی طرف جا رہا تھا، اس نے راستے میں ایک آدمی کو پھلدار درخت پر چڑھ کر پھل چنتے دیکھا تو سوچنے لگا اسے نماز کا ذرا بھی خیال نہیں، حالانکہ اذان ہو چکی ہے۔ اس نے سخت لہجے میں بلند آواز سے پکارا، او بھائی نیچے اترو، نماز کا وقت ہو گیا ہے، چلو نماز پڑھو۔ اس نے اوپر سے جواب دیا، آپ چلیے میں آ جاؤں گا، اور کام میں مصروف ہو گیا۔ اپنی بات کو سنی انسنی ہوتے دیکھ کر اسے غصہ آ گیا۔ وہ تیوری یعنی پیشانی کے بل چڑھا کر، جیسے بولتے ہیں تیوری بل چڑھا کر غصے سے چڑھا کر بولا، ابے او گدھے نیچے اتر، جماعت کھڑی ہونے والی ہے اور تجھے پرواہ ہی نہیں۔ بد اخلاقی اور بدتمیزی پر مشتمل کلام سن کر درخت پر چڑھے شخص کو غصہ آ گیا اور درخت پر ہی چلایا، تم نے مجھے گدھا کہا، ذرا ٹھہر میں بتاتا ہوں کہ گدھا کون ہے۔ اور پھر نہایت غصے میں درخت سے اترنے لگا، یوں لگتا تھا کہ یہ کوئی چیز مار کر اس کا کام تمام کر دے گا۔ نیچے والے شخص نے اس کے ارادے کو بھانپ لیا اور اپنا چہرہ چھپا کر تیز قدم بڑھاتا ہوا مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ اوپر والا شخص غصے میں اترا اور گھر چلا گیا۔ کچھ آرام کرنے کے بعد نماز ادا کی
اور بقیہ کام نمٹانے کے لیے دوبارہ درخت پر آ چڑھا۔ نماز عصر کا وقت ہوا تو اسی شخص کا پھر وہیں سے گزر ہوا۔ اب کی بار اتنے اخلاق اور میٹھے بول کا سہارا لیتے ہوئے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پیارے بھائی آپ کیسے ہیں؟ اس نے سلام کا جواب دیتے ہوئے خوشی سے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ جس حال میں رکھے اس نے کہا کہ اللہ پاک آپ کو دین اسلام کی بھلائیاں عطا فرمائے، اس سال پھلوں کی فصل کیسی ہے؟ پیار بھرے انداز سے متاثر ہوتے ہوئے اس نے بھی خندہ روئی سے جواب دیا اللہ پاک کا بہت کرم ہے۔ پہلے شخص نے نیکی کی دعوت دینے کے لیے میدان صاف کر لیا تو بولا ارے بھائی شاید آپ کام میں مصروف تھے اس لیے غالباً اذان کی طرف توجہ نہیں گئی، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، کیا یہ اچھا ہو کہ اگر آپ نماز عصر با جماعت ادا فرما کر بقیہ کام نماز کے بعد کر لیں؟ اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ وہ شخص پہلے اس نے اخلاق اور میٹھے بول کا اسیر ہو چکا تھا، نماز کی دعوت پر درخت سے اترا، خندہ پیشانی سے سلام کیا اور گرم جوشی کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے بولا آپ کا نیکی کی دعوت کا انداز مرحبا، دور کے وقت بھی مجھے کسی نے نماز کی دعوت دی تھی لیکن ایسی بد اخلاقی سے کہ اللہ کرے پھر اس سے ملاقات نہ ہو۔ پتہ نہیں تھا وہ جو بات جو کر رہا ہے دوسرے اثر میں وہی تھا جو ظہر میں اس نے بد اخلاقی سے کی تھی تو اس کے نتائج یہ تھا، اور کیونکہ اس نے منہ چھپا کے نکل گیا تھا تو اس کو وہ پہچان نہیں سکا اثر میں، لیکن اثر میں وہی شخص نے اچھے اخلاق سے اپنایا تو اس کا انداز کیسا تھا۔ پیارے طلباء بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ بد اخلاقی حسن اخلاق کے نتائج میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یاد رکھیں ہم لوگوں کے ساتھ جیسا طرز عمل اختیار کریں گے ویسا ہی رد عمل پائیں گے۔ چنانچہ حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ تعریف فرماتے ہیں حضرت سیدنا صلی بن اشیم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے ایک شخص گزرا، اس کا تہبند ٹخنوں سے نیچے تک لٹک رہا تھا۔ آپ کے اصحاب یعنی آپ کے ساتھ جو افراد تھے انہوں نے اس کے ساتھ سختی سے پیش آنا چاہا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ کام مجھ پر چھوڑ دو، میں اس کے لیے کافی ہوں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھتیجے مجھے تم سے کام ہے۔ اس نے عرض کی چچا جان آپ کو کیا کام ہے؟ فرمایا میں یہ پسند کرتا ہوں کہ تم اپنا تیبند ٹخنوں سے اوپر کر لو۔ اس نے کہا جی بہت اچھا۔ چنانچہ اتنا اپنا تیبند اوپر کر لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اصحاب سے فرمایا اگر تم اس کے ساتھ سختی کرتے تو وہ نہ مانتا اور تمہیں برا بھلا کہتا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ میرے اسلامی بھائیوں واقعی نرمی اور آسانی میں فلاح و کامرانی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ خبر دوں جو جہنم پر اور جہنم اس پر حرام ہے۔ جہنم نرم خو یعنی نرم گفتگو کرنے والا، نرم دل جس کا دل نرم ہو اور نرم مزاج جس کا مزاج نرم ہو شخص پر حرام ہے۔ جہنم نرم خو، نرم دل اور نرم مزاج شخص پر حرام ہے۔ یہ ترمذی شریف کے حوالے تھے۔ اے رحمت کونین اس پر کرم ہو، آئے نہیں جاتی بری خصلت نہیں جاتی۔ میرے اسلامی بھائیوں والدین کو اولاد کی اچھی تربیت کرنے کے لیے مدنی پھول پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی اولاد کو سختی اور غصے کی حالت میں نہ سمجھائیں بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سیرت کی زینت، اپنی زندگی میں اپنے جو سیرت ہے اپنی سیرت کی زینت بناتے ہوئے ہمیشہ نرمی سے ہی کام لیں۔ چنانچہ مروی ہے حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا باپ اپنے بیٹے کا احتساب کیسے کرے، یعنی اس کا محاسبہ اس کا محاسبہ کرتے ہیں، اس کا جائزہ کہتے ہیں، اس کے عمل کا جائزہ، اس کی اخلاقیت کا جائزہ۔ تو آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا باپ صرف اس وقت تک اپنے بیٹے کو سمجھائے جب تک باپ کو غصہ نہ آئے، جب غصے کے جذبات ابھرتے ہوئے محسوس ہوں تو خاموش ہو جائے۔ تو یہ انہوں نے فرمایا نرمی، کیونکہ غصے میں اندر عقل نہیں ہوتی، باتوں کو وہ چیز بھی نکل جاتی ہے جس کے انسان کو خود ہی تقاضا بھی نہیں ہوتا، اس کی خود ہی چاہت نہیں ہوتی، مگر غصے کی تیش میں بعضوں کو عقل پہ اتنا غصہ غالب آ جاتا ہے کہ الفاظ نکل جاتے ہیں، پھر وہ کمان سے تیر نکل گیا تو واپس نہیں آتا، وہ دل میں پھر وہ چبھن کی طرح ہو جاتا ہے، اولادوں کے دل میں بغض پیدا ہو جاتا ہے والدین کے خلاف کہ یہ دیکھو یہ میرے والدین میرے لیے یہ گمان رکھتے ہیں، تو پھر وہ بڑھتا رہتا ہے اور پھر وہ ایک الگ نوعیت ظاہر ہوتی ہے۔ پھر بولتے ہیں والدین کہ اولاد نے ہمیں چھوڑ دیا، اولاد میں جمع کرا دیا، ہماری توجہ نہیں، ہمیں رکی ہے، ہماری اہمیت ختم ہو گئی وغیرہ وغیرہ، پھر یہ بعد میں گلے شکوے ہوتے ہیں۔ گفتگو میں نرمی، چہرے پہ مسکراہٹ
اور اچھی بات کہنا، یہ وہ بہترین صفات ہیں جو خوش نصیبوں کے حصے میں آتی ہیں، اور یہ مومنین کی صفات ہیں۔ نرم مزاجی اور خوش اخلاق کس طرح لوگوں کو اپنا گرویدہ کر سکتا ہے، اور بیجا سختی اور ڈانٹ ڈپٹ کی عادت ہماری شخصیت کو منفی تاثرات کا شکار کر سکتی ہے۔ چنانچہ گناہ کی اجازت مانگنے والے کے تن نرمی۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نوجوان نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے بدکاری نعوذ باللہ زنا کی اجازت دیتے ہیں؟ اس پر وہاں موجود صحابہ اکرام نے اس نوجوان کو ڈانٹا اور بولے، بھادا بھادا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اسے میرے قریب کرو۔ بس وہ نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ ایسا کرے؟ اس نے عرض کی، اللہ مجھے آپ پر قربان فرمائے، اللہ کی قسم ہرگز نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح لوگ بھی اپنی ماؤں کے ساتھ یہ پسند نہیں کرتے۔ پھر فرمایا، کیا تم اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا گوارا کرتے ہو؟ اس نے عرض کی، اللہ مجھے آپ پر قربان فرمائے، اللہ کی قسم ہرگز نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے معاملے میں یہ بات پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم اپنی بہن کے لیے یہ بات پسند کرتے ہو؟ اس نے عرض کی، اللہ مجھے آپ پر قربان فرمائے، اللہ کی قسم ہرگز نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح لوگ بھی اپنی بہنوں کے بارے میں یہ بات پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم اپنی پھوپھی کے لیے بات پسند کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا، اللہ پاک مجھے آپ پر قربان فرمائے، اللہ کی قدم ہرگز نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح لوگ بھی اپنی پھوپھیوں کے معاملے میں یہ بات پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم اپنی خالہ کے لیے بات پسند کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا، اللہ مجھے آپ پر قربان فرمائے، اللہ کی قدم ہرگز نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح لوگ بھی اپنی خالہوں کے ساتھ یہ بات پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک اس کے سینے پر رکھ کر دعا فرمائی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، یعنی اے اللہ اس کا گناہ معاف فرما، اس کے دل کو پاک فرما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی بھی بدکاری کی طرف التفات یعنی توجہ نہ کیا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہوں گناہوں کا مریض دائمی، دور ہو شامت اے نانا حسنین، میں گناہوں سے سدا بچتا رہوں، کیجئے رحمت اے نانا حسنین اور حسین، نارے دوزخ سے بچا کر یا نبی دیجئے جنت اے نانا حسین۔ نمبر 8، نفسیات کے مطابق گفتگو کیجیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، چونکہ ہمارا مقصد نیکی کی دعوت عام کرنا ہے، تو اس لیے ہمیں باہمی تعلقات و معاملات میں اس عمل کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا انداز کلام اور الفاظ اور جملوں کو چناؤ مخاطب کے مزاج اور عقل و شعور کے مطابق ہو۔ جیسے کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ غالباً حدیث مبارکہ کا حصہ ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے ان کی سمجھ کے مطابق بات کریں۔ یہ قول مروی ہے، اب یہ سرکار کا فرمان ہے یا نہیں فرمان ہے، ادھر کوئی صراحت نہیں ہے، لیکن یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے قول مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں سے ان کی سمجھ، ان کی فہم، عقل، دانشمندی، ان کی نفسیات کے مطابق بات کریں۔ ہمیں ملنے والے لوگوں کا تعلق زندگی کے مختلف شعبوں سے ہوتا ہے، مثلا طالب علم، استاد، وکیل، ڈاکٹر، فوجی افسر، کاروباری شخص، ملازمت پیشہ وغیرہ۔ پھر ان میں کوئی جوان ہوتا ہے، کوئی بوڑھا، اسی طرح ہر کسی کی گفتگو، لباس، رہن سہن اور سوچ کا انداز جداگانہ ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہر ایک پر اس کی نفسیات کے مطابق انفرادی کوشش کریں۔ لہٰذا ان پڑھ کے سامنے پیچیدہ و مشکل گفتگو کرنا اور پڑھے لکھے کے سامنے بے ربط جملے بولنا دل خوش کرنے کا ذریعہ نہیں بن سکتا، اور یہ کورس سیکھنے کے لیے مدنی قافلہ کورس کرنا اور مدنی مذاکروں میں شرکت کرنا بے حد مفید ہے۔ طاہر امیر سنت ایک تجربہ کار ہیں، دنیا دیکھی ہے انہوں نے، آپ ان کی مدنی مذاکرے سنیں گے تو آپ کو ایک کئی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی، اس میں علم نفسیات بھی آپ کو سیکھنے کو ملے گا کہ لوگوں کی نفسیات کیا ہوتی ہیں، کس طرح کی کیٹیگریز ہوتے ہیں، ان کی سوچ کیا ہوتی ہے، ان کا گمان کیا ہوتا ہے، ان سے گفتگو کس طرح کی جائے۔ تو مدنی قافلے میں سوچتے ہیں کیونکہ مختلف لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے، ان کے رسم و رواج سے آگاہی حاصل ہوتی ہے، تو ادھر بھی سیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی طرح مدنی مذاکرے میں امیر سنت جنہوں نے ہزاروں ہزار لاکھوں لاکھ لوگوں سے ملاقات کی، ان کے ظرف نفسیات کے مطابق گفتگو کی، اور ماشاء اللہ سے ایک مدنی ماحول کا، ایک مدنی کام کا آغاز ہوا، اور بھی کہ جو ان کے حسن اخلاق سے متاثر ہوتے چلے گئے، تو ان کی اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ عقل سے، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مدنی مذاکرے دیکھیں گے، سنیں گے، تو آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اپنی دنیا اور آخرت کی لحاظ سے۔ لوگوں سے بات کرنا آپ کو آئے گی۔
شرمندگی سے بچائیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں روزمرہ زندگی میں کئی طرح کے معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی بڑی محفل میں کوئی تلخ بات کہہ کر ہمیں ضد یعنی عاجز کر دیتا ہے، یا ہمارے کسی کام یا لباس کو اعتراضات کے تینوں کا نشانہ بناتا ہے، اور ایسے میں کوئی اسلامی بھائی ہماری حمایت اور دلجوئی کا بیر اٹھاتے ہوئے ہم پر برسنے والے طنز کے تیروں کو روکتا، پیار و محبت اور خندہ پیشانی کی ڈھال سے ہماری حفاظت کرتے ہوئے ہمیں احساس کمتری کے گہرے گڑھے میں گرنے سے بچا لیتا ہے، تو ہم اس اسلامی بھائی کے احسان مند ہو جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے ہمارا دل جیت لیتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دلجوئی کرنا اور کسی قابل حمایت بات پر اس کی حمایت اور سچی و جائز تعریف میں چند جملے بول دینا دل خوش کرنے کا کامیاب طریقہ ہے۔ اگر ہم دل خوش کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے ایسا طرز عمل اختیار کریں، کیونکہ دلجوئی نیکی کی دعوت کو کارگر یعنی اثر انداز بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مثلاً کسی اسلامی بھائی کے گھر جائیں اور ان کا بچہ کھانا پیش کرتے ہوئے لے جلدی سے کام لے، جس کی وجہ سے کھانا گرتے گرتے بچ جائے، اس پر بچے کے گھر والے اسے ڈانٹ دیں، کچھ ٹھیکے جملے بول دیں، یعنی اسے تمیز نہیں ہے طریقے سے مطابق کرو، تو بچے کو اس کے گھر والے سنا دیں، مثلاً اتنی جلدی کس بات کی، کب عقل آئے گی تمہیں؟ تو ایسے میں یقیناً بچے کا چہرہ خوف اور شرم کے مارے پیلا پڑ جائے گا۔ اگر مہمان بچے کی ڈھارس بندھاتے ہوئے یوں کہہ دیں، اسے مت ڈانٹیے، ماشاءاللہ یہ تو مہمان نوازی کر رہا ہے، شاید مہمان نوازی کے شوق میں جلدی کر رہا ہے، بچہ مہمان کے ان جملوں کو کتنا بڑا احسان مانے گا اور اس کے دل میں اس مہمان کی کس قدر اہمیت و عزت بڑھے گی، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ چھوٹے سے چھوٹے اگر بڑوں کے سامنے بھی یہ طرز عمل اپنائے جائے تو اس سے بھی زیادہ دیر پا نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ بعض اوقات چھوٹے بھائی سے کوئی معمولی غلطی ہو جائے جس پر وہ شرمندہ بھی ہوتا ہے، اس کے باوجود گھر کے سبھی افراد اس پر برس پڑتے ہیں۔ ایسے میں اگر کوئی آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لے اور اچھے انداز میں افہام و تفہیم کے بعد تربیت کر دے تو اس کے دل میں اس خیر خواہ کی جگہ خود بخود بن جاتی ہے۔ اب اگر یہ اس سے نیکی کی دعوت دے یا کسی سنت پر اجتماع میں شرکت کی دعوت دے تو وہ اس سے ٹال نہ سکے گا، اپنا احسان اپنا محسن سمجھے گا، اسے اپنا خیر خواہ سمجھے گا۔ تو یہ انداز بھی ہونا چاہیے، دلجوئی بھی بشارت بھی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے مسلمان بھائی کی سچی حمایت میں بولنے اور اسے احساس کمتری سے بچانے کا درد تو ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے بھی ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ایک دفعہ مسواک توڑنے کے لیے درخت پر چڑھے، آپ کی پنڈلیاں دبلی پتلی تھی، یعنی پاؤں کی جو ایڑیاں جو ہوتی ہیں پنڈلی، آپ کی پنڈلیاں یہ ایڑی ہوتی ہے، ایڑی کے اوپر جو آپ کا جو گھٹنے سے نیچے جو ہڈی جو ہوتی ہے پوری ایک لمبائی میں، تو اسے پنڈلی کہتے ہیں دبلی، تو آپ کی پنڈلیاں جو ہے دبلی پتلی تھی، اچانک ہوا چلنے سے کپڑا ہٹ گیا اور پنڈلیاں نظر آنے لگی، لوگ دیکھ کر ہنس پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا تم لوگ کیوں ہنستے ہو؟ انہوں نے عرض کی یا نبی اللہ، ان کی کمزور پنڈلیاں دیکھ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ دونوں پنڈلیاں میدان پر بہت پہاڑ سے زیادہ وزنی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک سے دلجوئی کی ترغیب کے ساتھ ساتھ یہ بھی درس ملتا ہے کہ کسی مسلمان بھائی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، دوسروں کو بھی منع کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے مذاق اڑانے، برے ناموں سے پکارنے اور طعنہ کرنے سے سختی سے منع فرمائے ہیں۔ چنانچہ پارہ 26 سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والوں، نہ مرد مردوں سے ہنسیں، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں عورتوں سے، دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں، اور آپس میں طعنہ نہ کرو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا، اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں۔ یہ آیت کا ہم نے ترجمہ سنا۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احترام مسلم کی اہمیت ارشاد فرمائی اور مسلمان کا مذاق اڑانے والے کی انجام بد کی خبر دی۔ چنانچہ سید المبلغین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا آؤ آؤ، وہ غم اور تکلیف کی حالت میں آئے گا، جب وہ آئے گا تو اس پر دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر دوسرا دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا آؤ آؤ، وہ غم و علم میں آئے گا، جب وہ آئے گا تو اس پر وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اس طرح مسلسل ہوتا رہے گا یہاں تک کہ اس کے لیے دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا آؤ آؤ، تو وہ نہیں آئے گا۔ جب اس نے مذاق کیا تو اس کے لیے بطور عذاب اس کے سمجھ گئے ہوں گے۔ نمبر 10، غم خواری کیجیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اسلام نے جہاں مریض کو بیماری و پریشانی پر صبر کرنے کی تعلیم ارشاد فرمائی، وہیں اس نے اخلاق و رواداری کا درد دیتے ہوئے مریض کی دلجوئی اور غم خواری کرتے ہوئے اس کی عیادت کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جب کبھی کسی اسلامی بھائی کے ساتھ کوئی سانحہ پیش آ جائے، مطلب بیمار ہو جائے، والد والدہ یا کسی اور عزیز کی وفات ہو جائے، یا اس کا کوئی مالی نقصان ہو جائے، اس کی غم خواری کریں
کہ احادیث مبارکہ میں اس کے کثیر فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی غمزدہ شخص سے تعدیت یعنی اس کی غم خواری کرے گا، اللہ پاک اسے تقوی کا لباس پہنائے گا اور روحوں کے درمیان اس کی روح پر رحمت فرمائے گا۔ جو کسی مصیبت زدہ سے تعدیت کرے گا، اللہ پاک اسے جنت کے جوڑوں میں سے دو ایسے جوڑے عطا کرے گا جس کی قیمت دنیا بھی نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مریضوں کی عیادت فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں شدید بیمار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم خدمت تو نبی علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی جگہ پر بٹھایا، اپنی چادر کا آنچل مجھ پر ڈالا اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ نماز کے بعد فرمایا، اے ابن ابی طالب، تم اچھے ہو گئے، تم پر کچھ تکلیف نہیں۔ میں نے اللہ پاک سے جو کچھ اپنے لیے مانگا تمہارے لیے بھی اس کا سوال کیا، اور میں نے جو کچھ چاہا رب نے مجھے عطا فرمایا، مگر مجھ سے یہ فرمایا گیا ہے کہ تمہارے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اسی وقت ایسا تندرست ہو گیا کہ گویا بیمار ہی نہ تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، یعنی پیارے آقا علیہ السلام کی دعا مبارکہ جیسے نکلتی ہے ویسے قبول ہو جاتی ہے، اسی وقت قبول۔ سبحان اللہ۔ مریض کی عیادت کے چند آداب: جب مریض کے پاس جائیں اور مناسب خیال فرمائیں تو اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر شفقت بھرے انداز میں خیریت پوچھیے، اسے تسلی دیجیے، اس کی صحت یابی کے لیے دعا بھی کیجیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی مریض کی عیادت کو تشریف لے جاتے تو فرماتے، لا بأس طہور انشاءاللہ، یعنی کوئی حرج کی بات نہیں، انشاءاللہ یہ مریض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے۔ یہ بخاری شریف کے حوالے سے یہ روایت ہے۔ یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے۔ نبی رحمت غمخوار امت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی مسلمان کسی مسلمان مریض کی عیادت کو جائے تو 7 بار یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ تو یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں عرش عظیم کے مالک عظمت والے رب سے سوال کرتا ہوں کہ تجھے شفا عطا فرمائے۔ یہ ترجمہ ہم نے سنا۔ اگر تو فرمایا تھا حدیث کو جو ایسا مریض کے پاس 7 مرتبہ پڑھے، اس کے متعلق فرمایا گیا کہ اگر موت نہیں آئی ہے تو اسے شفا ہو جائے گی، یعنی اگر اس کا موت کا وقت نہیں ہے، کنفرم نہیں ہے تقدیر میں، تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دے گا۔ تو یہ دعا آپ یاد کر لیں۔ یہ مدنی منصورے کے اندر دعاؤں کا باب ہے، آپ مدنی منصورہ PDF dawat-islami.net لکھ کر نیٹ پر سرچ کریں، اس کے لحاظ سے اس میں بھی یہ آپ دعا، بہت پیارا منصورہ ہے، ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ مقتل مدینہ دعوت اسلامی فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی سے حاصل فرمائے۔ نیٹ پر اس کی PDF بھی موجود ہے، مدنی منصورہ PDF دعوت اسلامی کر کے سرچ کریں، مدنی منصورہ انگلش میں لکھ کر بھی دیں گے، مدنی پنچ سورہ لکھ کر PDF کر کے سرچ کریں تو آپ کو آ جائے گا۔ اس میں دعاؤں کے باب کے اندر یہ دعا موجود ہے، عیادت کی دعا کے تحت۔ ہو سکے تو مریض سے اپنے لیے دعا کروائیں کہ حدیث پاک میں اس کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ چنانچہ حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی مریض کے پاس آؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد خان فرماتے ہیں، کیونکہ بیماری کی وجہ سے گناہوں سے صاف ہو چکا ہے، نیز وہ اس حالت میں ہر وقت اللہ ہی اللہ کرتا رہتا ہے، لہٰذا وہ فرشتوں کی طرح ہے، نیز وہ بیماری میں بے قرار بے چین ہے، اللہ تعالیٰ بے چینوں کی جلد سنتا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں، یا خود بے چین ہو کر دعا مانگو یا بے چینوں سے دعا کراؤ، اور بیماری سے بے چین ہو یا خوف الہی سے۔ سبحان اللہ۔ ممکن ہو تو مریض کی اس کے فائدے والی چیز کی طرف رہنمائی فرمائیے۔ حضرت سیدنا منذر بنت قیس انصاریہ رضی اللہ عنہ صحابیہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ساتھ میرے یہاں تشریف لائے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو نقاہت یعنی کمزوری تھی، یعنی بیماری سے ابھی اچھے ہوئے تھے مگر کمزوری باقی تھی۔
مکان میں کھجور کے خوشے شاخیں خوشے لٹک رہے تھے۔ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے کچھ کھجوریں تناول فرمائی۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کھانا چاہا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں منع فرما دیا کہ ابھی تم کمزور ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ ام منذر بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اس کے بعد میں جو اور چقندر پکا کر لائی تو حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اس میں سے لو کہ یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ یاد رہے کہ غیر طبیب کو علاج میں ہاتھ ڈالنا حرام ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ مریض کی فائدہ مند چیز کی طرف رہنمائی کرنی چاہیے، مگر یہ کام ہر ایک کا نہیں بلکہ جو ماہر طبیب ہو اس کا کام ہے۔ بلا ضرورت ہر ایک کو مشورہ دینے کی اجازت نہیں، جیسے کہ دعوت اسلامی کے ارشادی ادارے مکتب المدینہ کی 114 صفحات پر مشتمل کتاب گھریلو علاج کے صفحہ 13 پر ہے کہ بعض لوگ حقیقی معنوں میں باقاعدہ ڈاکٹر یا حکیم نہ ہونے کے باوجود کلینک یا مطب کھول کر مریضوں کا علاج شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا کرنا قانون جرم ہونے کے ساتھ ساتھ شرعاً بھی ممنوع ہے۔ نیز ایک فن کا ماہر دوسرے فن کے طریقے علاج کے مطابق مریضوں پر تجربات نہ کرے، مثلاً ایلوپیتھی یا ہومیوپیتھک یا بایو کیمی والے ڈاکٹرز باقاعدہ سیکھے بغیر ایک دوسرے کے شعبے کی دوائیوں سے اور یونانی طب یعنی حکمت کے مطابق علاج نہ فرمائیں۔ اس طرح جو حکیم صاحبان باقاعدہ ڈاکٹر نہیں وہ بھی جڑی بوٹیوں کے ساتھ ساتھ ڈاکٹری دوائیں مریضوں پر نہ آزمائیں۔ میڈیکل اسٹور والے بھی اپنی سوچ کے مطابق مریضوں کو دوائیں نہ دیا کریں، اور یوں بھی بغیر ڈاکٹر کی پرچی کے دوا بیچنا قانون جرم ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جہاں کسی مریض سے ملاقات ہوئی جھٹ کوئی نہ کوئی دوا یا نسخہ ارشاد فرما دیتے ہیں۔ یاد رکھیے جو ماہر طبیب نہ ہو اس کو مریض کے علاج میں ہاتھ ڈالنا کار ثواب نہیں بلکہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ یہ اس کے ساتھ خیر کوئی نہیں، بدخواہی ہے کہ آپ اس کو پورا دل اس کا نہیں پتہ اور آپ اس کو مشورہ دے رہے ہیں، اور حالانکہ اس کے لیے کوئی نقصان دہ ہو جائے، بعد میں خود اس کی جان پہ بن جائے، اس کا کوئی اندر کینسر کا مرض ہو جائے، معاملہ بگڑ جائے، تو آپ کو نہیں پتہ۔ جب تک آپ کو تحقیق نہ ہو، پوری چیز کی اے ٹو زیڈ آپ کو معلومات نہیں ہو، آپ کو اس میں مہارت نہ ہو تو آپ اس میں ہاتھ نہ ڈالیں۔ نمبر 11، پیارے اسلامی بھائیوں، انسانی فطرت ہے کہ بندہ ایسے شخص سے محبت کرنے لگتا ہے جو اس کی خیرخواہی کی باتیں کرے۔ لوگ عام طور پر اپنے لیے دعائیہ کلمات پسند کرتے ہیں۔ یقیناً ہمارا مدنی مقصد میری اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ دنیا کے ہر مقصد سے بڑا اور اہم مقصد ہے۔ ہمیں اس میں کامیابی کے لیے اچھی نیتوں سے دعا دینے کو اپنی فطرت سے ثانیہ بنا لینا چاہیے۔ کسی بھی اسلامی بھائی سے ملاقات کرتے وقت پہلے سلام کرنا، ان کا حال احوال پوچھنا، آپ کیسے ہیں، تو اور دعائیں دینا انہیں اپنے قریب اور ہماری دی ہوئی نیکی کی دعوت کو مؤثر بنا دے گا۔ چنانچہ کوشش کی جائے کہ جب بھی کسی سے ملاقات ہو تو یوں دعائیں دی جائیں، مثلا اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آپ کی زندگی میں برکت دے، علم و عمل میں اضافہ فرمائے وغیرہ۔ ساتھ بچے ہوں تو بچوں کو بھی دعائیں دی جائیں، مثلا اللہ پاک ان سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرمائیں، انہیں آپ کا فرما بردار اور آپ کا نام روشن کرنے والا بنائیں وغیرہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ تھا کہ مدنی منوں کو دعاؤں سے نوازتے تھے، یعنی چھوٹے بچے جو ہوتے تھے ایک پیارے محبت والے انداز میں مدنی منع ہمارے دعوت اسلامی کے ماحول میں کہا جاتا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے بچوں کو دعاؤں سے نوازتے تھے، اور ان کے والدین جوانی میں اپنے بچوں کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ شفقتیں یاد دلایا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت سیدنا محمد بن حاتب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری والدہ نے مجھے بتایا ایک دن میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے کر حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا محمد بن حاتب ہے، حبشہ کی سرزمین پر یہ پہلا بچہ ہے جس کا نام آپ کے نام پر رکھا گیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارے سر پر اپنا دست اقدس پھیرا، منہ میں لعاب دہن ڈالا اور تمہارے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ نمبر 12، مخاطب کی اچھائی بیان کیجیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی کسی سے ملاقات ہو تو مسلمان بھائی کی دلجوئی کی نیت سے اس کی اچھائیوں کو شامل سخن یعنی گفتگو میں شامل کیجیے، یوں اس کی اور اس سے متعلقہ امور وہ افراد کی ممکنہ و جائز تعریف و ستائش کرنے کے ذریعے ہم ان کے جہان دل یعنی دل کی گہرائیوں میں جگہ بنا سکتے ہیں۔ چنانچہ جب کبھی بیٹے کو باپ کا ادب و احترام کرتے دیکھیں، اپنے والد کے ہاتھ یا پاؤں کا بوسہ لیتے، اس کے جوتے قریب کرتے دیکھیں تو اس کی تعریف کیجیے، بلکہ بہتر ہے کہ اس موقع پر احادیث کریمہ میں وارد والدین کی خدمت میں ملنے والے اجر و ثواب کا بھی ذکر کیجیے۔ اس طرح کسی بھی حدیث سے ملنے
ملنے ان کے گھر جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کے بچوں کی اچھی عادات و سنت رسول کی پاسداری، صحیح اسلامی تربیت اور گھر کا مدنی ماحول دیکھ کر ان کی حوصلہ افزائی اور دلجوئی کی نیت سے سچی تعریف کریں۔ نیت کسی کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا اور گھر آئے تو ہر مہمان کی غیر معمولی خیرخواہی کرنے والا پائیں تو اس کی بھی حوصلہ افزائی کیجیے۔ مہمان نوازی پر کسی کی تعریف کرنے اور حوصلہ افزائی کرنے کی اہمیت کا اندازہ اس واقعے سے لگائیے۔ چنانچہ ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک انصاری صحابی کے گھر مہمان بھیجا۔ وہ صحابی رسول اپنی اہلیہ سے فرمانے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان کی خوب خاطر تواضع کرنا۔ وہ عرض گزار ہوئی، ہمارے گھر میں سوائے بچوں کے تھوڑے سے کھانے کے اور کچھ نہیں۔ ہمارے گھر میں سوائے بچوں کے تھوڑے سے کھانے کے ہمارے گھر میں سوائے بچوں کے تھوڑے سے کھانے کے اور کچھ نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ تیار تو کیجئے، چراغ جلا دیجئے اور بچے جب کھانا مانگیں تو انہیں بھلا پھسلا کر سلا دیجئے۔ بس ان کی اہلیہ نے کھانا تیار کیا، چراغ جلایا اور بچوں کو سلا دیا۔ جب مہمان کو کھانا پیش کر دیا گیا تو اس طرح انہیں گویا کہ چراغ درست کرنا چاہتی ہیں گویا کہ چراغ درست کرنا چاہتی ہیں اور چراغ بجھا دیا۔ بس یہ دونوں مہمان کے ساتھ یوں ظاہر کرتے رہے کہ گویا وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں، حالانکہ دونوں ساری رات بھوکے رہے۔ جب صبح کے وقت وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری رات کی مہمان نوازی سے اللہ پاک بہت خوش ہے۔ اور اللہ پاک نے آیت مبارکہ نازل فرمائی، پارہ 28 سورہ حشر کی آیت نمبر 9، جس کو بخاری شریف میں مطلب اس واقعے کو بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔ یعنی اس کا ترجمہ قدرمان اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگر انہیں شدید محتاجی ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہے۔ تو یہ پورا واقعہ جو ہے بخاری شریف کے حوالے سے، اور یہ آیت مبارکہ کا جو ترجمہ سنا آپ نے، یہ پارہ 28 سورہ حشر کی آیت نمبر 9 ہے۔ اس کا ترجمہ قدرمان دوبارہ سن لیتے ہیں، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہے۔ یہ آیت مبارکہ کا آپ نے ترجمہ سنا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ کس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی کرنے والے کو رضائے الہی کی خوشخبری سنا کر شاد دینے کو فرمایا۔ نمبر 13، ابھی دل خوش کرنے کا جو ہے اس میں نمبر 13 یہ طریقہ ملنے ساری اپنائیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، لوگوں سے کترانے، نہ ملنے اور دور دور رہنے کو خیر بات کہہ کر ملن ساری کو اپنی زینت بنا لیجیے۔ ملن ساری ایسی خوبی ہے کہ دل خوش کرنے میں اس سے بڑھ کر شاید ہی کسی اور صفت کا کردار ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی پسند کرتا ہے کہ لوگ اس سے ملنے آئیں، اسے چاہیے کہ وہ لوگوں سے ملنے جائے۔ یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، مطلب جیسا آپ کے لوگوں کے ساتھ رویہ اپنائیں گے، لوگ بھی آپ کے ویسے اپنائیں گے۔ آپ لوگوں کو عزت دیں گے، وہ آپ کو عزت دیں گے۔ آپ لوگوں کے ساتھ برا رویہ اپنائیں گے تو برا، آپ بے رخی اپنائیں گے تو بے رخی، آپ بد اخلاقی اپنائیں گے تو بد اخلاقی، آپ اچھے اخلاق اپنائیں گے تو آپ سے زیادہ اچھے اخلاق۔ یعنی جیسا مقافت عمل ہے، دنیا مقافت عمل ہے، جیسا کریں گے ویسا آپ کو رپلائی ملے گا۔ یہ مسلم شریف کے حوالے سے آپ نے روایت سنی کہ جو آدمی پسند کرتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جو آدمی پسند کرتا ہے کہ لوگ اس سے ملنے آئیں، اسے چاہیے کہ وہ لوگوں سے ملنے جائے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، دل خوش کرنے کا 14واں طریقہ، منصب کا خیال کیجیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نیکی کی دعوت کا عظیم فریضہ ادا کرتے وقت مخاطب کے مقام و مرتبے اور منصب کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ مخاطب کے منصب کا خیال رکھنے کے متعلق سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہمارے لیے رہنمائی کے مدنی پھول ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ اپنے قوم کے سردار تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ بہت ہی خوبصورت، حسین و جمیل و دراز قد، لمبے قد کے تھے، اور چہرے انور پر بادشاہوں والا رعب و دبدبہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی حسن و جمال کی وجہ سے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کو یوسف هذه الامہ، یعنی اس امت کی یوسف کہہ کر یاد فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کی تکریم یعنی تعظیم فرماتے ہوئے اپنی چادر مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے آقا علیہ السلام نے آپ رضی اللہ عنہ یعنی کن کی، حضرت جریر رضی اللہ عنہ کی تکریم فرماتے ہوئے اپنی چادر مبارکہ بچھا دی، یعنی ان کی دل جو ہے ان کی اکرام مہمان نوازی فرماتے ہوئے ان کی آمد خوش آمدید پر آپ نے چادر مبارکہ بچھا دی، اور ارشاد فرمایا، جب تمہارے پاس
کسی قوم کا عزت دار شخص آئے تو اس کی عزت کرو. سبحان اللہ. مہمان نوازی نبی کریم علیہ السلام دل خوش کرنے کا 15واں طریقہ یہ ہے کہ مہمان نوازی اپنائیے. مہمان نوازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے. دینی و دنیاوی ہر معاملے میں اس کے نتائج قابل دید ہوتے ہیں. اگر دنیاوی دشمن بھی گھر آ جائے تو اس کی بھی عزت کی جائے. ایسے موقع پر عزت پیش آنا اس کے دل کی نفرتیں مٹانے کا تریاق ہو سکتا ہے. ممکن ہے کہ اس مہمان نوازی کی بدولت وہ دشمن بھی ہمارا گرویدہ ہو جائے اور مدنی ماحول کا حصہ بن جائے. مہمان نوازی کی اہمیت پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ملاحظہ فرمائیے. چنانچہ حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ پاک اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے. یہ بخاری شریف کے حوالے سے. ایک روایت میں حضرت جناب ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کو کھلائے یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھر جائے اور اس سے پانی پلائے یہاں تک کہ اس کی پیاس بجھ جائے تو اللہ پاک اسے دوزخ سے ایسی 7 خندقوں کے برابر دور کر دے گا جن میں سے ہر 2 خندقوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے. سبحان اتنی انسان کو مسافت جہنم سے اتنی دوری. سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کو اس کی چاہت کی چیز کھلائے اللہ پاک اسے دوزخ پر حرام کر دے گا. حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور کھلانے والوں کے گناہوں کو مٹا کر جاتا ہے. ان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور بعض روایت کا یہ بھی مفہوم آتا ہے مہمان جب آتا ہے تو اتنی کثرت ایسی بہاؤ کے ساتھ رحمت آتی ہے بہت تیزی کے ساتھ رحمت آتی ہے. وہ حدیث کے مبارک کے الفاظ میرے یاد نہیں آ رہے لیکن بہت تیزی کے ساتھ رحمت آتی ہے. تو مہمان آئے تو اس کو برا نہیں ماننا چاہیے کہ مطلب کہ مہمان آ گئے کیوں آ گئے جلدی چلے جائیں وغیرہ وغیرہ. تو کیا حدیث اور کا میں ارشاد فرمایا مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور کھلانے والے کے گناہوں کو مٹا کر جاتا ہے. ان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. یہ حدیث مبارکہ ہم نے 3 حدیث مبارکہ سنی ترغیب و ترہیب شعبۃ الایمان اور فضل الایمان کے حوالے سے. نمبر 16 یعنی دل خوش کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ معاملہ فہم اور خوش کلام بنیے. پہلے دن بھائیوں مبلغ کو معاملہ فہم یعنی معاملے کو سمجھنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہاں کا نہ کہاں ہو جائے کچھ کہیں کی بات کہیں فٹ کر دے اور کہیں کی بات کہیں فٹ کر دے اور پھر مطلب یہ کہ سامنے مطلب معاملے کو سمجھے پورا کیا معاملہ ہوا ہے. مبلغ کو معاملہ فہم اور خوش کلام ہونا چاہیے. جس کو یہ گن مل گیا کہ کہاں کیا بولنا ہے تو وہ کامیاب ہو گیا. مثلاً کسی اسرائیل بھائی کی کسی ایسے شخص سے ملاقات ہوئی جس نے بتایا کہ میری ماں کو کینسر ہو گیا ہے. اب ایسے موقع پر فوراً اس کی قلبی کیفیت کا لحاظ کیے بغیر موت کے تصور سے ڈرانا شروع کر دینا کہ عنقریب موت آنے والی ہے اور تمہاری ماں تو بالکل قبر کے کنارے پہنچ چکی ہے وغیرہ وغیرہ انتہائی نامناسب ہے. اس قسم کی گفتگو کے بعد اس شخص کے کیا تاثرات ہوں گے اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ زبان سے اظہار بھی کر دے کہ میری ماں کے لیے بدعا کر رہے ہو موت کی دعا کر رہے ہو تمہارا کیسی ذہنیت ہے تمہاری. اس لیے ایسے موقع پر غمخواری کرتے ہوئے افسوس کا اظہار کیجیے. دوسری اسلامی بھائی کو مایوسی سے بچاتے ہوئے اس کی یوں ڈھارس بندھائیے. مثلا اللہ پاک آپ کی والدہ ماجدہ کو جلد جلد شفا عطا فرمائے انہیں ہر آفت دکھ اور پریشانی سے نجات بخشے. میں اجتماع میں بھی دعا کروں گا انشاءاللہ بلکہ ہو سکے تو آپ بھی میرے ساتھ چلیے اور دونوں بھائی مل کر دعا کریں گے. اگر ممکن ہو تو کوشش کر کے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر اختیار کیجیے اور ڈھیروں ثواب کے حصول کے ساتھ ساتھ اپنی والدہ کی جلد صحت یابی کے لیے دعا بھی کیجیے کہ رائے خدا میں سفر کرنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. دل میں خوشی داخل کرنے کا 17واں طریقہ سنجیدگی کا دامن تھامیے. پہلے اتنا بھائیوں نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے مبلغ کی ذات میں سنجیدگی کا وصف ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر کوئی ابے تبے تو تکارتے دوسروں کو مخاطب کرنے والا مسخرے پن کی عادت کا شکار ہونے والا ہوگا تو اس کی کسی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا جائے گا. چنانچہ وہ جب بھی نیکی کی دعوت دے گا تو اسے مذاق میں ٹال دیا جائے گا. اس لیے سنجیدگی کا دامن مضبوطی تھامے رہنا اور مذاق مسخرے کی محفل گرم کرنے سے کامل پرہیز رکھنا بہت ضروری ہے. یاد رکھیے سنجیدگی منہ پر بارہ بجانے کا نام نہیں اور نہ ہی بقدر ضرورت گفتگو کرنا اور مسکرانا سنجیدگی کی منافی ہے. اس لیے سنجیدہ بننے کے لیے ان چیزوں کو ترک نہ کریں یعنی ہر وقت منہ چڑھا کر ہی رکھیں سنجیدہ ایسا نہ ہو اور نہ بقدر ضرورت جہاں کرنی ہے وہ بھی نہ کریں اور مسکرانا ہے تو جہاں مسکرانا ہے وہاں بھی نہ مسکرائیں بالکل منہ بنا کر رہیں تو یہ سنجیدہ نہیں ہے. مطلب اس نے اخلاق میرا آقا علیہ السلام کی جو سنت ہے سیرت ہے اس کے مطابق آپ
جو ہے آپ مطلب یعنی گفتگو کیجیے، تو یہ چیزیں یعنی اس پر جہاں آپ نے مطلب مسکرانا ہے آپ کیجیے، تو وہ آپ یعنی کہ جہاں مسکرانا ہے ادھر مسکرائیے، جہاں بات کرنی ہے بقدر ادھر ادھر بات کیجیے، تو یہ سنجیدگی کے منافی نہیں ہے۔ اس لیے سنجیدہ بننے کے لیے ان چیزوں کو ترک نہ کریں، بلکہ حسب ضرورت مزاح بھی کر لیں، اور مزاح ایسا ہونا چاہیے جس میں نہ تو کسی کی دل آزاری و تذلیل ہو، یعنی کسی کو دل آزاری ہو، کسی کا دل دکھ جائے یا اس کو ذلیل کرنا ہو، اور نہ ہی اس کی وجہ سے تشویش میں مبتلا ہو، یعنی اس کو عجیب طرح اس کو تکلیف میں اور بہت اس کو بے چینی میں مبتلا ہو جائے سامنے والا، ایسا مذاق بھی نہ ہو۔ جیسے کہ نور کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مزاح کرتا ہوں لیکن حق بات کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ یہ روایت ہے اخلاق النبی ابی شیخ اصفہانی میں یہ روایت ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالی مانگی تو فرمایا میں تمہیں اونٹنی کے بچے پر سوال کروں گا۔ وہ بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اونٹ کو اونٹنی ہی جنتی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ظاہر ہے ہر اونٹ اونٹی کا بچہ ہے۔ اس حدیث باقی ہے مفدر شہید حکیم الامت مفتی احمد نعیم علیہ نامہ فرماتے ہیں اس اصطلاح میں اونٹنی کا بچہ چھوٹے اونٹ کو کہتے ہیں جو سواری کے لائق نہ ہو۔ یہ ہوئی خوش طبعی، وہ صاحب بھی یہی سمجھے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوٹا سا اونٹنی کا بچہ عطا فرمائیں گے۔ اس پر انہوں نے وہ عرض و معروض کی۔ مزید حدیث باقی ہے کہ اونٹ کو اونٹنی ہی جنتی ہے، ہدایت فرماتے ہیں یعنی اونٹ بڑا ہو کر بھی اونٹنی کا ہی بچہ رہتا ہے، کسی اور جانور کا بچہ نہیں بن جاتا۔ معلوم ہوا کہ خوش طبعی میں کسی لفظ کے بعید معنی مراد لینا جائز ہے۔ دل خوش کرنے کا 18واں طریقہ، غلطی پر درگزر کیجیے۔ میرے اتنے بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہمارے لیے قدم قدم پر رہنمائی کے مدنی پھول موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دیگر لا تعداد خوبیوں کے ساتھ عفو و درگزر سے بھی آراستہ ہے۔ چنانچہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے فرمایا بولو تمہیں پتہ ہے میں آج تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ تو اہل مکہ نے جواباً کہا اخن کریم و ابن اخن کریم، یعنی آپ کرم والے بھائی اور کرم والے بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، یعنی آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ بالکل غیر متوقع طور پر اچانک یہ فرمان رسالت سن کر تب مجرموں کی آنکھیں فرد ندامت سے اشکبار ہو گئیں اور ان کے دلوں کی گہرائی سے جذبات شکریہ کے آثار آنسوؤں کی دھاڑیں بن کر ان کے رخسار پر مچلنے لگے، اور ان کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی جو کفار نے ایسا اخلاق کریمانہ دیکھا، آپ کا عفو درگزر دیکھا، آپ کا معاف فرمانا دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کتنی تکلیف پہنچائی جانی مالی، اور آپ کے خاندان کو، آپ کی شہزادی محترمہ کو مکہ شریف میں تکلیف ہے، پھر ہجرت کرنے میں آپ مطلب کہ آپ کو مجبور کیا گیا، آپ کے رفقا کو، پھر مدینہ شریف آئے، پھر دوبارہ جب وہ مکہ شریف پر ایک جنگ کا سلسلہ ہوا، پھر وہ مکہ فتح ہوا، تو پھر جب وہ غلام بنائے گئے تو پھر وہ جب ان کے اس مطلب کہ مملکت اسلامیہ کے قبضے میں جب وہ حضرات وہ لوگ آئے تو پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یوں مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ بولو تمہیں پتہ ہے میں آج تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ تو اہل مکہ نے جواباً کہا کہ آپ کرم والے بھائی ہیں اور کرم والے بھائی کے بیٹے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ سبحان اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف فرما دیا۔ تو ان کے معافی ایسے غیر متوقع طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح کے الفاظ ان کے دلوں پر ایسا اثر انداز ہوئے کہ وہ سارے کے سارے اسلام قبول کر لیا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعروں سے حرم کعبہ کی در و دیوار پر ہر طرف انوار کی بارش ہونے لگی۔ سبحان اللہ، پہلے طرح میں دیکھا آپ نے ابو درگزر کی برکتوں سے جانی دشمن بھی ایمان لے آئے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال ابو درگزر کا نتیجہ تھا۔ حالانکہ اس مجمع میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ علیہ السلام کے راستوں میں کانٹے بچھائے تھے، وہ لوگ بھی تھے جو بار آپ علیہ السلام پر پتھروں کی بارش کر چکے تھے، وہ بھی تھے جنہوں نے بار بار آپ علیہ السلام پر قاتلانہ حملے کیے تھے،
وہ بے رحم وہ بے درد بھی تھے جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دندان مبارکہ کو شہید اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کو لہو لہان کر ڈالا تھا۔ وہ اوباش بھی تھے جو برسا برس تک اپنی بہتان تراشیوں اور شرمناک گالیوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارکہ کو زخمی کر چکے تھے۔ وہ صفاق و درندہ صفت بھی تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر آپ کا گلا گھوٹنے کی کوشش کر چکے تھے۔ وہ ظلم و ستم کے مجسمے اور پاپ کے پتلے بھی تھے جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو نیزہ مار کر اونٹ سے گرا دیا تھا اور ان کا حمل ساقط ہو گیا تھا۔ وہ آپ کے خون کے پیاسے بھی تھے جن کی تشنا لبی اور پیاس خون نبوت کے سوا کسی چیز سے نہیں بجھ سکتی تھی۔ وہ جفاکار و خونخوار بھی تھے جن کے جارحانہ حملوں اور ظالمانہ یلغار سے بار بار مدینہ منورہ کے در و دیوار دہل چکے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل اور ان کی ناک کان کاٹنے والے، ان کی آنکھیں پھوڑنے والے، ان کا جگر چبانے والے بھی اس مجمع میں موجود تھے۔ وہ ستمگار جنہوں نے شمع نبوت کے جان نثار پروانوں حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت خبیب، حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ عنہم وغیرہ کو رسیوں سے باندھ باندھ کر کوڑے مار مار کے جلتی ہوئی ریتوں میں لٹایا تھا، کسی کو آگ کے دہکتے ہوئے کوئلوں میں سلایا تھا، کسی کو چٹائیوں میں لپیٹ کر ناکوں میں دھوئیں دیے تھے، سینکڑوں بار گلا گھوٹتا تھا۔ یہ تمام جور و جفا اور ظلم و ستمگاری کے پیکر جن کے جسم کے رونگٹے اور بدن کے بال بال ظلم و عدوان اور سرکشی و طغیان کے وبال تھے، خوفناک جرموں اور شرمناک مظالم کے پہاڑ بن چکے تھے۔ آج یہ سب کے سب کھڑے کانپ رہے تھے، مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، کریم آقا، مدینے والے مصطفیٰ، عفو درگزر کے پیکر محمد مصطفیٰ، نبی کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے بدلہ لینے کے عفو و درگزر یعنی معاف فرمانے سے کام لیا اور ان سب کے دل جیت لیے۔ سبحان اللہ۔ دل میں خوشی ظاہر کرنے کا 19واں طریقہ پیارے اسلامی بھائیوں، ثقافت بھی ایک عظیم وصف ہے جو دلوں کو قریب اور محبت کو عام کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے جود یعنی ثقافت کا دریا ہر وقت رواں رہتا۔ چنانچہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کچھ مانگا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بھی کچھ مانگا گیا آپ نے منع نہ فرمایا۔ سب سے بڑھ کر سکی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ بڑھ کر سخی تھے اور ثقافت کا دریا سب سے زیادہ اس وقت جوش پر ہوتا جب رمضان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ملاقات کے لیے حاضر ہوتے۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام رمضان مبارک کی ہر رات میں ملاقات کے لیے حاضر ہوتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرماتے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ خیر کے معاملے میں سخاوت فرماتے۔ ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم ہے سکی کے مال میں حقدار ہم، تحائف دیجیے۔ دوران ملاقات سامنے والے کی حیثیت کے مطابق اسے تحفہ مثلاً کوئی کتاب، رسالہ، کیسٹ وغیرہ ضرور پیش کیجیے، اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو خوشبو بھی دے سکتے ہیں، کوئی گھڑی بھی دے سکتے ہیں، یا کتاب رسالہ اس وجہ سے کیونکہ آپ اس کے آخرت کی بھلائی کا ارادہ ہے تو وہ بعد میں اس کتاب کو پڑھے بھی، اپنی اصلاح بھی کرے اور ان لوگوں کی بھی اصلاح کریں، تو اس لیے کتاب کا یہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا عطا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دوسرے کو تحفہ دو آپس میں محبت بڑھے گی۔ یعنی یہ روایت ہے موطا امام مالک کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باب میں آگے فرماتے ہیں کہ نمبر 20 دل میں خوشی داخل کرنے کا صفائی ستھرائی اپنائیے۔ نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دیگر اوصاف کے ساتھ صفائی ستھرائی اور خوش لباسی کا بھی خاطر کردار ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ سنت کے مطابق سادہ اور صاف ستھرا لباس پہننے کی عادت بنائیں، کیونکہ اگر ہمارے کپڑے میلے کچیلے نظر آئیں گے تو لوگ ملنے سے کترائیں گے۔ خوش لباسی اچھا لباس پہننے سے ہماری تنظیمی فوائد کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ در دل برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ صفائی ستھرائی کے متعلق 3 فرامین مصطفیٰ یعنی 3 ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، پاکی پسند فرماتا ہے، ندیف ہے، نظافت یعنی ظاہری و باطنی صفائی پسند فرماتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کے حوالے سے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے۔ یہ مسلم شریف کے حوالے سے۔ ایک روایت میں ہے جس کے بال ہوں وہ ان کا اکرام کرے، یہ ابو داؤد کے حوالے سے۔ لیکن یہ بھی نہ ہو کہ ہر وقت کنگا لے کر سر کے بالوں کے پیچھے پڑے رہیں اور نہ ہی اتنی لاپرواہی سے کام لیں کہ بال الجھے اور بکھرے ہوئے رہیں۔ بہرحال ہمارا حلیہ سنتوں کے سانچے میں ڈھل کر ایسا ستھرا اور نکھرا ہونا چاہیے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر ہم سے گن نہ کھائیں بلکہ سنت رسول کی نظافت و طہارت کی طرف مائل ہوں۔
کیونکہ کیونکہ سادہ لباس کا صاف ستھرا ہونا کسی کے دل میں سنت کی عظمت پیدا کر سکتا ہے. لہذا ہمیں کسی حدیث پاک ان اللہ جمیل یحب الجمال، یعنی اللہ جمیل ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، مسلم شریف کے حوالے سے ہم نے جو حدیث مبارکہ سنی کے مطابق اپنے کپڑے، امامہ شریف، زلفیں وغیرہ ضرور درست اور صاف ستھری رکھنی چاہیے، جیسے کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. چنانچہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے اصحاب کے پاس تشریف لے جانے لگے تو پانی والے برتن میں دیکھ کر اپنا امامہ، پانی میں عکس ہوتا ہے، اب انسان کی اپنی جھلک نظر آتی ہے، تو پانی کے عکس میں، تو پانی والے برتن میں اس کی جھلک میں، اس کے عکس میں دیکھ کر اپنا امامہ شریف اور گیسوئے مبارکہ کو درست فرمایا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی ایسا کر رہے ہیں یعنی لوگوں کے لیے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں، اللہ پاک بندے کو اس وقت کا بننا سمجھنا پسند فرماتا ہے جب وہ اپنے بھائیوں کے پاس جانے لگے. یعنی ادھر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے انسان ایسا اپنا رہا ہے. ایک مرتبہ دوبارہ روایت ہوتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اللہ پاک بندے کا اس وقت کا بننا سنورنا پسند فرماتا ہے جب وہ اپنے بھائیوں کے پاس جانے لگے. یہ حدیث ہمارا کا اتحاف سعادت المتقین کے حوالے سے. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا. حضرت علامہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ آئینے میں دیکھ کر امامہ درست کرنے کی تعریف فرماتے ہیں. جسم اور لباس کی خوبصورتی کے حوالے سے اچھی وضع قطع کے باب میں منقول ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس تشریف لے جانا چاہتے تو پانی میں دیکھ کر اپنے امامے اور بالوں کو درست فرماتے. حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ آپ بھی ایسا کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں، بے شک اللہ پاک پسند فرماتا ہے کہ بندہ اپنے اسلامی بھائیوں کے پاس جانے کے لیے زینت اختیار کرے. دوسری حدیث صحیح میں ہے کہ بے شک اللہ پاک حسین ہے اور حسن و جمال کو پسند فرماتا ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ یقین اللہ پاک ہے اور طہارت کو پسند فرماتا ہے. اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جس کے کپڑے میلے کچیلے تھے، تو فرمایا کیا اس کے بعد پانی نہیں، اس سے اپنے کپڑے دھو لیں. ایک روایت میں ہے کہ اللہ پاک پسند فرماتا ہے کہ اپنی نعمت کے آثار اپنے بندے پر دیکھے. اس کا بعد اچھا لباس ہے تو اسے پہنے، اپنے پر اظہار کرے. لوگوں کو غیبت سے بچانے کے لیے عمدہ لباس پہننا. جلیل القدر تابعی انہیں کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ کو ایمان کے ساتھ دیکھا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے، ان کو تابعی کہتے ہیں. اور صحابی انہیں کہتے ہیں جنہیں ایمان کی حالت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، صحبت پائی، ان کی رفیق رہے، قریب رہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا یا انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ملاحظہ کہ یہ آپ کی صحبت میں آپ کی مجلس میں شریک ہوئے. بہت تفصیل ہے، اور مطلب یعنی ان کی قریب صحبت پائی اور پھر ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے، تو ان حضرات کو صحابی کہتے ہیں. کیونکہ دیکھنا صحابی کا حضور علیہ السلام کو دیکھنا یہ شرط نہیں، کیونکہ بعض نابینا صحابی تھے، لیکن نابینا بھی حضرات بھی تھے جو صحابی تھے، اس وجہ سے کہ انہوں نے حضور کی صحبت پائی، رفاقت پائی، قریب پائی، قربت پائی، مجلس پائی، تو وہ اس اعتبار سے صحابی کی تعریف صادق ہے. اور جو ایمان کے ساتھ بھی گئے ہوں تو یہ صحابی کی تعریف صادق آتے ہیں. اسی طرح تابعی انہیں کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کے ساتھ حضور علیہ السلام کی زیارت کی، یعنی تابعی انہیں کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کی زیارت کی اور ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصتی ان کی ہوئی ہو. جلیل القدر تابعی بزرگ حضرت سیدنا عبداللہ بن محیریز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حضرت سیدنا خالد بن دریک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک روز آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا لوگوں کی زبانوں کو مجھ سے روکو، یعنی وہ میرے اولیاء کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو میں نے ان کے لیے عمدہ مصری کپڑے کا امامہ، چادر اور قمیض خریدی اور ان کی بارگاہ میں پیش کر دی. آپ رحمۃ اللہ علیہ شام کے وقت مذکورہ کپڑوں میں ملبوس تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا آپ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے عرض کی وہ کہتے ہیں کہ ابن محیریز نے اچھا لباس پہنا ہے، یعنی وہ آپ کی تعریف کر رہے ہیں. یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ خوش ہو گئے، حالانکہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پہلے گندمی رنگ کا اونی لباس پہنا کرتے تھے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنے لباس وغیرہ پر غور کرتے رہنا چاہیے کہ اس میں کہیں بدبو تو نہیں آ رہی، اور ایسا میلا کچیلا لباس پہننے سے بھی بچنا چاہیے جس سے لوگوں کو گھن آئے اور لوگ ہم سے متنفر ہوں. مگر اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ لباس شریعت و سنت کے مطابق ہو. دل خوش کرنے کا 21واں طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کی دولت سے بے نیاز ہو جائیے. پہلے اسلامی بھائیوں، ہر ایک سے صرف اللہ پاک کے لیے تعلق رکھیے، اپنے ذاتی مقاصد کے حصول پر نظر اور لالچ و حرص
लालच और हिर्स दुनिया और आखिरत में रुसवाई और ज़िल्लत का सबब बन सकता है, जबकि लोगों के माल और दौलत और इनके मनसब से बेनियाज हो जाना मखलूक के दिल में मोहब्बत पैदा करने का बेहतरीन वस्फ़ है। चुनांचे हज़रत साल बिन साद साइदी रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मुअज़्ज़म में हाज़िर होकर अर्ज़ गुज़ार हुआ, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी किसी ऐसे अमल की तरफ रहनुमाई फरमाइए कि जब उससे बजा लाऊं तो अल्लाह पाक मुझसे मोहब्बत करने लगे और लोग भी मुझे अपना महबूब बना लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया से बेरग़बत हो जाओ, दुनिया से बेरग़बत हो जाओ, अल्लाह पाक के महबूब बन जाओगे। और लोगों के पास जो कुछ है यानी माल व असबाब दुनिया है, उससे बेनियाज हो जाओ, बेपरवाह हो जाओ, तो लोग भी तुम्हें महबूब बना लेंगे। ये रिवायत तरगीब व तरहीब के हवाले से है। पीछा मेरी दुनिया की मोहब्बत ने छुड़ा दे, यार मुझे दीवाना मदीना का बना दे। नंबर 22, दिल खुश करने का 22वां तरीका ये है, प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह पाक के लिए मोहब्बत करने का मायना ये है कि बंदा अल्लाह पाक के बंदों से मोहब्बत करे, उनकी मदद करे, चाहे बंदों की तरफ से उसे तकलीफ ही क्यों ना पहुँचे। अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करने की इस कदर अहमियत है, चुनांचे हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम इस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक के मोमिन नहीं हो जाते, और तुम इस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि आपस में मोहब्बत ना करने लगो। क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल ना बताऊं कि तुम इसे करने लगो तो आपस में मोहब्बत करने लगोगे। तुम अपने दरमियान सलाम को आम करो, जब भी मुलाकात करें तो सबसे पहले कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सामने सलाम करें, सलाम से गुफ्तगू का आगाज़ करें। अस्सलाम क़ब्ल कलाम हदीस शरीफ फरमाया गया, सलाम जो है गुफ्तगू से पहले, तो इसका लिहाज घर में दाखिल हो तो अस्सलामु अलैकुम कहें, और मतलब ये है कि सबको बुलंद आवाज़ से कहें इस तरीके से। तो जो भी आपके महरमात हैं, ये दोस्त हैं वगैरह, मर्द हज़रात, उनको सलाम करें, तो इस तरह मोहब्बत बढ़ेगी। मेरे इस्लामी भाइयों, सलाम करना ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही प्यारी सुन्नत है। बदकिस्मती से आजकल ये सुन्नत भी ख़त्म होती जा रही है। आज मुसलमान आपस में मिलते तो हैं, अस्सलाम वालेकुम से इब्तिदा करने के बजाय आदाब, अर्ज़, क्या हाल है, मिजाज शरीफ, सुबह बखैर, शाम बखैर वगैरह वगैरह अजीब व गरीब कलमात से इब्तिदा करते हैं। ये खिलाफ सुन्नत है। रुखसत होते वक्त भी खुदा हाफिज़, गुड बाय, टाटा वगैरह कहने के बजाय सलाम कहना चाहिए। हाँ, रुखसत होते वक्त अस्सलाम वालेकुम की बजाय अगर खुदा हाफिज़ कह दें तो हर्ज नहीं। प्यारे इस्लामी भाइयों, अपने मदनी मकसद मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है को परवान चढ़ाने के लिए हमें बयान करदा तरीक़ों पर कारबंद होना ज़रूरी है। मगर आज के इस पुरफ़ितन दौर में इन सिफ़ात हसना को अपनाना और दीनत हयात बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसी सूरत हाल में हमें लाज़िमन ऐसे माहौल की ज़रूरत है कि जहाँ हम बआसानी शैतानी हथकंडों और वसवसों को मात देकर सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह, आशिकान रसूल की मदनी तहरीक दावत इस्लामी का मदनी माहौल अल्लाह पाक की बड़ी नेमत है। हमें भी चाहिए कि हम अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह के लिए महके मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाएँ। दावत इस्लामी ने हमें अपनी इस्लाह के लिए मदनी इनामत यानी इसको नेक अमल का कार्ड कहा जाता है, अपने अमल का मुहासबा करने वाला कार्ड, नेक अमल का कार्ड। ये तो मकतल मदीना के बुक सेंटर मकतल मदीना से फैज़ान मदीना आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना कराची से आप हासिल कर सकते हैं। नेट पर भी और www.dawatislami.net बुक लाइब्रेरी के अंदर आप ये सर्च कर सकते हैं, या आप नेट पर लिखें नेक अमाल कार्ड PDF करके आप सर्च करें तो उस पर भी आपको कार्ड आएगा, उसको डाउनलोड करके रोज़ाना उसको पढ़ा करें। या नेक अमाल की एप्लीकेशन आप रोज़ाना अपने उस मोबाइल में इंस्टॉल कर लें, उसको पूरी सबमिशन कर लें, ID ओके कर लें, लॉगिन कर लें, तो फिर ऑन करेंगे तो उसमें सबमिशन हो जाएगी, उसमें रोज़ाना का इंदराज कर सकते हैं। तो इस तरह अपने अमल का मुहासबा होगा तो आपके अमल बढ़ेगा, आपको अच्छा अमल आपकी बढ़ेगी, अच्छे अमल की आदत आपकी बढ़ेगी, उसकी आपको बरकतें हासिल होंगी। तो नेक अमल का रिसाला हासिल कीजिए। सवालनामे की सूरत में इस्लामी भाइयों के लिए 72, इस्लामी बहनों के लिए 73, तलबा के लिए 92, तलबात के लिए 83, जबकि छोटे बच्चियों के लिए मदनी मुन्नियों के लिए 40 इनामत जो है नेक अमल के कार्ड मदनी फूल पेश किए गए हैं। रोज़ाना इस रिसाले को पूर्ण कीजिए, इसकी बरकत इंशाल्लाह बयान करदा दिल खुश करने के तरीकों को अपनाना और नेकी की दावत आम करना निहायत आसान हो जाएगा। इसको पढ़िएगा इंशाल्लाह PDF से डाउनलोड करके। प्यारे इस्लामी भाइयों, बयान को इख्तिताम की तरफ लाते हुए सुन्नत की फजीलत और चंद सुन्नतें और आदब बयान करने की सादत हासिल करते हैं। चुनांचा ताजदार मुस्तफ़ा ताजदार रिसालत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जन्नत निशान है, जिसने मेरी सुन्नत मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। सुन्नतें आम करें, दीन का हम काम करें, नेक हो जाए मुसलमान मदीने वाले। इश्कातुल मसाबिह के हवाले से ये हदीस मुबारक है, जिसने मेरी सुन्नत मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका ने फरमाया, चलिए सलाम के आदाब हम सुनते हैं। सलाम के 12 मदनी फूल, 12 आदाब
12 مدنی پھول ہم سنتے ہیں۔ نمبر 1 مسلمان سے ملاقات کرتے وقت اسے سلام کرنا سنت ہے۔ نمبر 2 مقتل مدینہ کی بارش شریعت حصہ 16 صفحہ 102 پر ہے لکھے ہوئے جزیے کو کھلاتا ہے کہ سلام کرتے وقت دل میں یہ نیت ہو جس کو سلام کرنے لگا ہوں اس کا مال اور عزت و آبرو سب کچھ میری حفاظت میں ہے اور میں ان میں سے کسی چیز میں دخل اندازی کرنا حرام جانتا ہوں۔ نمبر 3 دن میں کتنی ہی بار ملاقات ہو، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں آنا جانا ہو، وہاں موجود مسلمانوں کو سلام کرنا قابل ثواب ہے۔ نمبر 4 سلام میں پہل کرنا سنت ہے، یعنی پہلے سلام کرنا یہ سنت ہے۔ سلام میں پہل کرنے والا اللہ پاک کا مقرب ہے، اللہ پاک کے نزدیک ہے۔ نمبر 6 سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے، جو سلام خود ہی پڑھ کر پہلے سلام پڑھنے میں آغاز کر دے، شروع کرے تو تکبر سے بری ہو جاتا ہے۔ تو جیسے کہ پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں پہلے سلام کرنے والا کہنے والا تکبر سے بری ہے۔ نمبر 7 سلام میں پہل کرنے والے پر 90 رحمتیں اور جواب دینے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ نمبر 8 السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، ساتھ میں ورحمۃ اللہ بھی کہیں گے تو 20 نیکیاں ہو جائیں گی اور برکات شامل کریں گے تو 30 نیکیاں ہو جائیں گی۔ بعض لوگ سلام کے ساتھ جنت المقام و دوزخ الحرام کے الفاظ بڑھا دیتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے، بلکہ بعض من چلے تو معاذ اللہ یہاں تک بول جاتے ہیں آپ کے بچے ہمارے غلام۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ علیہ فتاوی شریف جلد 22 صفحہ 409 پر فرماتے ہیں کم از کم السلام علیکم اس سے بہتر ہے ورحمۃ اللہ ملانا اور سب سے بہتر ہے وہ برکات شامل کرنا اور اس پر زیادت نہیں چاہیے، ان پر مزید زیادہ نہ کریں۔ پھر سلام کرنے والے نے جتنے الفاظ میں سلام کیا جواب میں اتنے کا ہی اعادہ ضرور ہے اور افضل یہ ہے کہ جواب میں زیادہ کہیں۔ یعنی اس نے السلام علیکم کہا تو یہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہیں، اگر اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو یہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، اگر اس نے وبرکاتہ تک کہا تو یہ بھی اتنا ہی کہے، اس سے زیادہ نہیں، واللہ عالم۔ اسی طرح جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے گا 30 نیکیاں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 10 سلام کا جواب فوراً اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے، جبکہ سامنے والا محرم ہو یا کوئی مرد حضرات ہو۔ اگر کوئی مرد سلام کر رہا ہے کسی کو یا اگر کوئی نامحرم کو کوئی نے یہ کر دیا تو آپ اتنی آواز دیں کہ آپ بھی سن لیں، اس تک آواز نہ جائے۔ سلام اور جواب سلام کا درست تلفظ یاد فرما لیجیے۔ پہلے میں کہتا ہوں آپ سن کر دہرا لیں، یعنی السلام علیکم، السلام علیکم۔ اب پہلے میں جواب سناتا ہوں پھر آپ اس کو دہرا لیجیے، وعلیکم السلام، تو وعلیکم السلام، وعلیکم السلام اس طرح پڑھتے ہیں تو مسلام اس طریقے سے وعلیکم السلام یہ پڑھیں۔ مزید سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبہ مدینہ کی 2 کتب بارِ شریعت حصہ 16 صفحہ 212 صفحات 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب حاصل کیجیے اور پڑھیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں پر سفر بھی ہے۔ سنتیں سیکھنے قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، ختم ہوں شامتیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ میں نے تمام جو بیان آپ کو سنایا ہے، اگر آپ کو اس میں آپ اس کو آپ نیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا، ہو سکتا ہے آپ کو اس کی PDF مل جائے۔ دل خوش کرنے کے طریقے، دل خوش کرنے کے طریقے، تو اس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں مکتبہ مدینہ سے۔ تو آپ مکتبہ مدینہ سے آپ کوشش کریں، یا تو پھر یہ ہے کہ آپ اس بیان کو سن لیں یا کسی کو سنا دیں، تو اس طرح بھی مطلب یہ ایک مطلب یعنی کہ ایک آسانی کے ذریعے سن سکتے ہیں۔ آج کل لوگوں کو پڑھنے کی فرصت نہیں ہوتی، تو اس کے لیے یہ بیان ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیان کو سننے اور لوگوں کو بھی شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کو بھی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی دنیا اور آخرت میں برکتیں اور بھلائیاں عطا فرمائے۔ اجازت چاہوں گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔